یہ نہیں کہ جب میں دیندار لوگوں کے ساتھ میں بیٹھی ہوں تو میں دیندار جیسے ہو گئی، اور یہ نہیں کہ جب میں دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو بس دنیا دار ہو گئی، یعنی یہ بھی کچھ صحیح اور وہ بھی کچھ صحیح، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی دین جھلکنا چاہیے۔ That's the lifestyle of a Muslim, a مومن۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا شخص کون ہے؟ جس کی لائف سٹائل جو ہے وہ اللہ کے ڈر کے مطابق ہے، وہ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو وہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ سے جو ہے وہ ڈر گیا وہ بچ گیا۔ جو ہے وہ کون سی سورہ رحمان کی آیت ہے؟ لمن خاف مقام ربہ جنتان، لیے جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنے سے اس کے لیے دو جنتیں۔ دنیا کا اصول ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن اللہ کے پاس یہ اصول ہے کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا، اور جو ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں دو جنتان۔ لمن خاف ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنت۔ تو سوچو اس کی سب سے زیادہ عزت ہے اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ، پھر کہا گیا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور باخبر۔ کس بارے میں؟ کون تقوی گزار ہے اللہ کو پتا ہے، کون تقوی گزار ہے اللہ کو پتا ہے، کون پوز کر رہا ہے تقوی گزار بننے کا وہ بھی اللہ کو پتا ہے۔ یعنی کوئی واقعی میں تقوی گزار ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور کوئی صرف بن رہا ہے نہیں۔ کیونکہ تقوی جو ہے ایکچولی دل میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ دل کی طرف اشارہ کر کے تقوی ہا ہونا، یہ دل میں ہوتا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے۔ کوئی بظاہر ظاہر کرے کہ بھائی میں بڑا تقوی گزار ہوں لیکن دل میں نہیں ہے تو وہ تقوی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ کے نزدیک ہم کو اگر عزت پانی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے زیادہ تقوی اپنے اندر لانا پڑے گا۔ اور ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ سب سے بڑھ کر جاننے والا اور خبر رکھنے والا کہ کون میرا تقوی گزار بنتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس 13 نمبر کی آیت میں ہم کو یہ پتا چلا کہ اللہ کو پتا ہے ہمارے دل کا تقوی۔ کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کو پتا ہے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے؟ دکھانے سے صرف نہیں ہوگا، اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے، دل میں کیا چلتا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ میں کیوں اس پہ سٹریس کر رہی ہوں اس بات پہ کہ آیت نمبر 13 میں ہم نے کیا جانا کہ دیکھو تم کو ہم نے جو ہے کہ گروپس میں ڈالا اسی لیے نہیں کہ تم بڑائی کرو اپنی کہ فلاں گروپ کا ہوں، فلاں خاندان کا ہوں، فلاں عصب نسب سے ہوں تو میں بڑا ہوں، نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے، اور تقوی دل کے اندر ہے اور اللہ جانتا ہے۔ یہ مین چیز ہے 13 نمبر کی آیت کو یاد رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 14، 15، 16 سب وہ 13 پہ بیسڈ ہے۔ اسی لیے تو مجھے 13 واپس سے دوبارہ آپ کے ساتھ میں کرنا پڑا، کیونکہ آیت نمبر 14 بھی 13 پہ بیسڈ ہے۔ کیونکہ 14 میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو اپنے آپ کو بہت بڑھ کر یعنی کیا کرتے تھے؟ بڑا سمجھتے تھے، اور دین کی طرف کیونکہ وہ آئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے دین پر، نبی پر، اللہ پر، کہ ہم مسلمان بن گئے اور ہم مسلمان دین کو فالو کر رہے ہیں، تو ہم نے بڑا احسان کر دیا دین پہ، رسول پر اور اللہ پر۔ Is it? Is it? ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ اگر ان کلاسز میں آئے ہو تو آپ اپنی مرضی سے آئے ہو، اور آپ کا مین موٹیو یا مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ آپ یہاں پر جو آئے ہو تو ایکچولی اپنا ہی بھلا کرنے آئے ہو، اپنا بھلا کرنے آئے ہو نا۔ یس سائربا جی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم اچھا کرو گے تو تم اللہ کے جو اچھا کرو گے وہ اپنا بھلا ہی کرو گے، یعنی اپنا ہی بھلا ہوگا تمہارا۔ اگر تم اللہ کی بات مانو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، دین کے کام یا یہ دین کے احکامات کو فالو کرو گے، تو تم کسی اور پر احسان نہیں کر رہے، تم اپنے آپ پر ہی احسان کر رہے ہو، کیونکہ اس کا فائدہ تم کو خود کو دنیا اور آخرت میں پہنچے گا۔ صحیح؟ جیسے ابھی
اگر آپ دیکھیں بڑا کوزی کلائمیٹ ہے اور فرسٹ ہی ہے آف دا ایئر، یعنی نیو جو ہے وہ منتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اوکے. تو اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے لیے ایسا کچھ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے اور یا کچھ ایسا کرے، لیکن یہ ہے کہ بھائی یہ کیلنڈر چینج ہوا ہے، شمسی کیلنڈر نا. تو اب اگر ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے نا کہ اگر دنیا کے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو یہ کیلنڈر کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس، ہمارے شیڈیولز، ہمارے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ نارملی اگر آپ دیکھیں میجورٹی اس کیلنڈر پہ بیسڈ ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ نیو منتھ نیو ایئر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن اس میں کوئی سیلیبریٹ کرنے کی بات نہیں، لیٹ می بی ویری فرینک، اٹس اے نارمل تھنگ، ٹھیک ہے. اس کو نارملی لینا ہے ہم کو، کوئی ایسے گرینڈ بڑی چیز نہیں ہے جو ہم کو کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے طریقے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور غیر قوم کو کاپی ہمیں نہیں کرنا ہے. اوکے سو بی نارمل، جیسے عام دن جاتے ہیں ویسے ہی ہے. ہاں مسلمانوں کے لیے حرمت والے مہینے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم کو، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 12 میں سے جو 4 مہینے وہ ہمارے لیے حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ رجب اور پھر رجب سے جو ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی شرک میں اور بدعات میں جو جاتی ہیں، ہم کو اس کی طرف توجہ نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ حرمت والا مہینہ ہے تو خصوصاً ہم کو دھیان دینا ہے اس چیز پر کہ بھائی عام دنوں میں اگر جو ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ تو ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، مگر کیونکہ اگر یہ اس طریقے پر ہے تو یہ بہت بڑا ہو جاتا ہے وہ گناہ، غلطی بھی گناہ ہو جاتی ہے کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے. اگر نیکیاں بھی ملٹیپلائی ہوتی ہے تو پھر ہم کو اب گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے. یہی فالو کرنا ہے 4 مہینے میں. اور پھر ہم کو پلاننگ کرنی ہے کہ بھائی ویری سون وی آر گوئنگ ٹو انٹر انٹو دا جو ہے وہ بلیسڈ منتھ رمضان، اور اس کی فکر کرنی چاہیے. تو آپ دیکھیں جو مسلمان ہیں وہ پھر روزوں کی بھی تیاریاں کرتے ہیں، تو پھر جو وائٹ ڈیز ہیں ان کی تیاریاں، منڈے تھرسڈے کی کوشش، اور پھر جو وائٹ ڈیز ہے 13 14 15 ایوری منتھ ایکچولی، ناٹ اونلی دس کہ رجب ہے یا شعبان ہے تو 13 14 15 کے روزے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے میں 13 14 15 اور منڈے تھرسڈے ہر ہفتے میں جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے. اوکے تو دیٹ از کہ وہ تقوی گزار کی جہاں بات ہو رہی ہے نا، تو تقوی گزار جو ہے وہ نوافل کی کثرت کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ روزے اگر ہم رکھیں تو یہ ساری چیزیں اوکے، تو یہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو اب یہاں پر مجھے آپ کو ایسے لوگ بتانے ہیں جو واقعی اندر سے جو ہے وہ تقوی گزار ہے. جسٹ بیکاز ہم مسلم ہیں تو ہم جو صرف ریچولز کو ادا کرتے ہیں کہ نماز ہے چلو تو پڑھ لیے، ہاں تو بہت بڑا کام کر لیا ہم نے. اور کوئی کہے کہ بھائی اب تو ہم نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں، منڈے تھرسڈے بھی رکھ رہے ہیں، اور پھر 13 14 15 بھی رکھ رہے ہیں، تو ہم تو بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. کس پر؟ اللہ پر. کس پر احسان کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر کر رہے ہو نا، خود پر ہی کر رہے ہو نا. اگر آپ اچھا بن رہے ہو تو اپنے لیے ہی کر رہے ہو، کریکٹ. اس کا فائدہ آپ کو ہی ہونے والا ہے. تو ایسے گروپ کا یہاں ڈسکشن میں کر رہی ہوں جو دین کا کام کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا، ہم نے جو ہے کہ اللہ یا اس کے رسول پر احسان کر دیا. تو از اٹ دیٹس رانگ. وہی پیپل کو یا وہی ٹائپ کے لوگوں کو میں آیت نمبر 14 میں ڈسکس کروں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کیا کہ تم صرف ظاہری مسلمان ہو، اسلام لے آئے ہو، تم ایمان تمہارا پختہ نہیں ہے، اندر سے نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ یہاں پر آیت نمبر 14 میں ہم ڈسکس کریں گے. تو آیت نمبر 14 لگائیں باجی پلیز. اب دیکھیں یہاں پر کون سے لوگ ہیں جو دین کا کام کر کے یا اسلام لا کر یا مسلمان بن کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بڑا ہی احسان کیا تھا دین پر، اللہ پر اور رسول پر. یہ کون لوگ تھے؟ تو یہاں پر جن کی بات ہو رہی ہے یہ مدینہ کے اعتراف میں رہنے والے بدو قوم تھے. مدینہ کے اعتراف، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے پریچ کیا تو بہت سارے جو ہے مدینہ کے اندر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جو مدینہ کے آؤٹسکرٹ یا جو ہے اعتراف میں بدو قوم رہتے تھے، ولیجرز، ٹرائبل پیپل، انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ بھی جو ہے اسلام کی پاپولیرٹی دیکھے نا کہ جنگ بدر جیت گئے، مسلمانوں کو اب جو ہے مال غنیمت حاصل ہے، تو اب مال غنیمت کے لیے یا پاپولیرٹی کے چکر میں یا حفاظت حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عرب کے قبائل میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک قبائل جو مضبوط ہو جائے تو لوگ سوچتے تھے کہ بھئی ہم اس میں داخلہ لے لیں تاکہ ہماری جو ہے وہ پروٹیکشن ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی، اور پھر مال غنیمت بھی مل جائے گا اور ناموری بھی مل جائے گی.
اور پاپولیرٹی بھی مل جائے گی. تو بہت سارے جو مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں رہنے والے بدو قوم تھے وہ کیا ہو گئے تھے؟ وہ مسلمان بن گئے، وہ کلمہ پڑھ لیے، وہ جو ہے اسلام لے آئے. اب اسلام تو لے آئے، ایکچولی کیوں لائے تھے؟ ابھی میں نے آپ کو ریزن بتائی کیوں وہ جو ہے اسلام لے آئے تھے، کیوں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، وجہ کیا تھی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا ریزن کہ کیا بہت سارے لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے، پھر دین کی پاپولیرٹی، ناموری اور مال غنیمت کے چکر میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. یہ ان کا مین موٹیو تھا، یہ مقصد تھا ایکچولی، ناموری پانا، مال غنیمت پانا. لیکن وہ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے. جیسے جو مہاجرین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ مکہ سے مدینہ مائگریٹ کیے تھے فار دا سیک آف اللہ، 13 سال مکہ میں پرابلمز انہوں نے برداشت کی، اور جب بہت زیادہ ہو گیا تو مائگریشن کا حکم ملا، تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنے گھر، اپنی فصلیں، اپنا تمام جائیداد، اپنی پراپرٹی، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر مائگریٹ کر کے مدینہ آ گئے. تو اسی لیے تو ان کو درجات بڑھے نا، the مہاجرین I'm talking about، جو مکہ سے مدینہ مائگریٹ کر کے آئے. مگر آپ دیکھیں یہ بدو قوم، انہوں نے مائگریشن نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اور دین کے خاطر یہ مائگریٹ نہیں کیے تھے، آؤٹسکرٹس میں حالانکہ رہتے تھے. یہ بیڈوئنز قوم تھی، یہ ٹرائبل تھے نا، تو ان کا کیا کام تھا کہ یہ بھی ہجرت کر کے آ جاتے نبی کے پاس، کیونکہ نبی کے پاس رہتے تو دین سیکھتے، ہے نا، جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری لائف سٹائل اور طریقہ کار یہ سیکھ لیتے اللہ کے رسول کے پاس. پر یہ مائگریٹ کر کے نہیں آئے، یہ صرف اسلام لے آئے اور اپنی جگہوں پہ جا کے بس گئے، واپس سے دوبارہ نہیں آئے. اور مین موٹیو تھا حفاظت پانا اسلام کے چھتر میں، یعنی چھتر و چھایا میں رہ کر کے، یا جو ہے اسلام کی حفاظت میں آ کے، یا پھر جو ہے کہ مال پا کے ہم صرف وہیں جو ہے وہ کلمہ گو مسلمان بن کے رہیں گے. تو ان کے بارے میں یہاں پر بات ہے کہ ہم محفوظ رہیں گے. تو اب کیا ہوا، ان کے بارے میں بات کہہ رہی ہوں. دیکھیے یہ کہتے ہیں قالت الاعرابی، قالتی کہتے ہیں، الاعرابو عربی، اللہ ان کو کیا کہتے ہیں دیکھو قرآن میں، عربی، ولیجرز ہے نا، یہ بدو، یہ بدو، ان کو مہاجرین نہیں کہا. آپ دیکھو قرآن میں آپ کو مہاجرین بھی ملیں گے، انصار بھی ملیں گے، لیکن ان کے لیے ورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی یوز کیا، مہاجرین نہیں کہا، کیونکہ انہوں نے مائگریٹ بھی تو نہیں کیے تھے، اور انہوں نے مہاجرین جیسا ایمان بھی نہیں لائے تھے، یہ اسلام لائے تھے. اب کوئی کہے یہ اسلام لانا اور ایمان لانا کہ دو الگ چیزیں؟ یس، اسلام لانا اور ایمان لانا دو الگ چیز ہے. اس آیت میں بھی آپ دیکھو گے دو ورڈ ہے، اسلم نا ولما یدخل الایمان، دو ورڈ ہے، اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے. اور اسلام لائے مینز ظاہری اوپر کی چیزیں کر لینا، ظاہری صرف کر لینا، ریچولز نبھا لینا. اب جو ہے مسلمان ہو گئے، جیسے کہ سو کالڈ مسلمان ہوتے ہیں کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا تو ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ تو ہاں پھر جو ظاہری چیزیں کر لو، جو ریچولز ہے، دل سے نہیں. they are not Muslim by choice, they are by chance. سمجھے کہ مسلمان گھرانوں میں آج پیدا ہو گئے ہم، تو بس ہم نے ہمارا نام مسلمانوں سا رکھ لیا ہے، اور کچھ دین کے نام پہ چند ریچولز کو ہم ادا کر لیتے کہ بھائی اب کیا کریں، مسلمان ہیں. کیا ہے بھائی مسلمان؟ اسی لیے آج کا پوسٹر آپ نے دیکھا میں نے کیا لکھا تھا وہاں پر، کہ ہم کو شعوری مسلمان بننا ہے، رواجی مسلمان نہیں. کہ اب کیونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے اور مسلمانوں سے ہمارا نام رکھ دیا گیا ہے، اور چلو پھر کیا کریں، وہ جو ڈاکیومنٹیشن کے لیے ریلیجن کی جگہ پہ مسلم لکھانا ہے تو ہم مسلم ہیں، اور پھر چند ریچولز نبھا لینا ہے بس، تو پھر ہم مسلم نہیں. شعوری مسلمان بائی چوائس بنو، اور بائی چوائس آپ کیسے بنو گے؟ صحیح طور پر ایمان لاؤ دل سے، دیٹ مینس بینگ اے مسلم. اور دل سے اللہ پر ایمان لانا، اس کے جو ہے کہ رسول پر، اس کی کتابوں پر، پھر ڈے آف ججمنٹ پر، یوم الآخرت پر، اچھی بری تقدیر پر، دل سے. سو اب یہ جو آؤٹسکرٹ میں رہنے والے، مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں رہنے والے جو بدو قوم تھی، یہ بھی جو اسلام لائے، کیونکہ یہاں کا قالت العرابو، کہتے ہیں عربی، آمنا، ہم ایمان لائے. لیکن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے. کل کہہ دیجئے لم نہیں تؤمنو، تم ایمان لائے، ولیکن اور لیکن قولو کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لائے. تم ایمان تھوڑی لائے، تم تو اسلام لائے ہو. اسلام لانا مینس کیا ہے؟ اسلام لائے مینس ظاہری اوپر اوپر کی چیزیں کر لے رہے ہو، اور جو ہے 100% اندر سے تم نے ایمان نہیں لایا، سبمیشن نہیں ہے. اسلام کا ہوتا فائدہ دیکھ کر کے تم مسلمان بنے ہو، مال غنیمت ناموری کا چکر ہے، اسی لیے حفاظت پانا ہے تو پھر تم مسلمان بن گئے. تم دل سے تھوڑی بنے ہو. جیسے منافق تھے نا، اب دیکھیں نا اس زمانے میں جیسے منافقین تھے، نماز بھی پڑھ لیتے تھے فور شو آف، اور پھر مسلمانوں جیسا دکھنا بھی تو ہے نا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں نماز بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس زمانے میں اس دور میں تو کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، اس کو کوئی مسلمان سمجھتا نہیں تھا. اس دور میں ایسا تھا، اسی لیے منافقین بھی مسلمانوں جیسا لبادہ اوڑھ لیتے، نمازوں کو جاتے، صدقہ خیرات بھی کر لیتے. کیوں؟ کیونکہ دکھاوا کرنا ہے، ورنہ کوئی ہمیں مسلمان مانے گا نہیں. تو اسی لیے اس دور میں وہ منافقین یہ سب کر لیتے تھے. تو اس دور میں تو ایٹ لیسٹ وہ نماز پڑھ لیتے تھے. لیکن میں تو کہتی ہوں ورنہ ان کو مسلمان مانا نہیں جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں تو لوگ جب نماز نہیں بھی پڑھتے تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. آج تو دیکھو نماز پڑھتے بھی نہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اس دور میں تو کم سے کم یہ تھا کہ کوئی اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا. لیکن آج تو لوگ نماز نہیں پڑھ کر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ دیکھیے نا ابھی مساجدوں کی حالت دیکھیے، آج دیکھیے، اب دیکھیے نا یہ مہینوں میں اب جو ہے کہ نیکسٹ منتھ سے کچھ جو ہے وہ بھیڑ تھوڑی سی سٹارٹ ہو جائے گی. پھر رمضان آئے گا تو ایک مہینہ جو ہے پھر اتنی مساجدیں بھری پڑی نظر آئے گی کہ جگہیں بھی نہیں ہوں گی. کہاں سے آ گئے سڈنلی اتنے مسلمان؟ میں سوچتی کہاں سے آ گئے اتنے مسلمان، کہاں چلے گئے تھے یہ سارے؟ یا تو پھر میں سوچتی ہوں ان کو شاید یہی پتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے نمازوں کو ادا کرنا ہے، باقی دوسرا مہینہ جیسے جی چاہو ویسے جی لو. یہ ساری چیزیں منافقین تھے نا. نماز بھی پڑھنا جو ہے وہ کیا کرتے تھے اس دور میں؟ وہ شو آف کے لیے کرتے، بٹ اندر کچھ بھی نہیں تھا. نبی نے کہا تھا التقوی ہا ہونا، تقوی یہ دل میں ہے. دل میں تقوی نہیں تو متقی نہیں. ایمان تو اندر گیا، اندر گیا نہیں، یعنی اندر نہیں تو پھر نہیں. اللہ کہتے اس آیت میں کہ اندر کا ایمان چاہیے. تمہارے صرف یہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا سفیشینٹ نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے. اور جب کوئی کہتا ہے نا کہ ہم ایمان لے آئے تو اس کو 3 جگہ سے لانا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے دل سے، زبان سے، اور عمل سے، بالجوارح، ہے نا؟ ایمان بالقلب، باللسان، بالجوارح. بالقلب مطلب دل میں، بالزبان یعنی زبان سے، باللسان یعنی زبان سے اقرار کرو، دل سے مانو، اور پھر بالجوارح یعنی عمل بھی تو کرو، عمل بھی تو تصدیق کرنی چاہیے، تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہے. یہ نہیں کہ بھائی منہ سے کچھ اور بول رہے دل میں کچھ اور ہے اور عمل تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے. عمل تو بالکل تصدیق نہیں کرتا وہ جو زبان پہ ہے یا جو دل میں ہے. پھر ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈ منافقین. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ ان اعراب کے متعلق بات کہی گئی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. یہ ان بیڈوینز یا ان بدو قوم کے بارے میں جو مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں سچویٹڈ تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو مہاجرین جیسا درجہ مل جائے. وہ کیا چاہ رہے تھے؟ جو مدینہ کے ارد گرد میں اطراف میں رہنے والے بدو قوم تھے، وہ کیا چاہ رہے تھے؟ ہم کو بھی مہاجرین جیسا درجہ مل جائے. اب مہاجرین کون؟ آپ جانتے ہیں نا مہاجرین تو کون کہلائے؟ کون کہلائے؟ وہ جو مکہ میں 13 سال مصیبتیں اٹھا کر کے، اتنی تکلیف صرف ایک لا الہ کی وجہ سے انہوں نے اٹھایا، اور پھر انہوں نے جو مائگریشن کی was not for their business, not for better prospects. آج اب دیکھو مسلمان مائگریٹ بھی کرتے ہیں تو ان کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مائگریشن کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ بیٹر پروسپیکٹس. انکم کمانے کے لیے باہر گاؤں جا رہے ہیں، کام کے لیے ہجرت کر رہے ہیں، کوئی دین کے لیے ہجرت نہیں. لیکن اس دور میں جو مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، انہوں نے اپنے گھر دار سب کچھ چھوڑ دیے تھے، حتیٰ کہ کنبہ قبیلہ، آدھے وہاں آدھے یہاں. It was only for the sake of Allah.
اب ان کے درجے کہاں اور یہ مہاجرین جو اپنے مہاجرین کے درجے کہاں اور یہ عرابیوں کے درجے کہاں؟ دیکھو اللہ نے ان کو عرابی مینشن کیا ہے. یہ مہاجرین کے درجے کو کہاں سے پہنچیں گے؟ انہوں نے تو مائگریٹ بھی نہیں کیا. تو اللہ نے ان کو عرابی لقب دیا، مہاجرین نہیں، کہ تم مہاجرین جیسے ہو ہی نہیں سکتے. یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنو اسد ٹرائبس تھے. یہ جس کے بارے میں یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، یہ کون سے ٹرائبس تھے، کون سے جو ہے یہ قبیلے کے لوگ تھے؟ تو یہ بنو اسد قبیلے کے لوگ تھے فرام دی عرب، جو مدینہ آئے تھے. انہوں نے مدینہ کے راستے میں گندگی پھیلائی اور انہوں نے کھانے کی چیزوں کے دام بڑھا دیے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب قحط سالی کا زمانہ تھا. اور وہ آئے نبی کریم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہماری فیملیز، ہمارے اہل کے لیے صدقات میں سے دیجئے، کیونکہ یعنی زیادہ دینا. کیوں؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کو جنگیں کرنی پڑی. ہم تو خود مسلمان بن گئے، بغیر جنگ کے ہم مسلمان بن گئے. دیکھو تو ہم مالی امداد صدقات کے زیادہ مستحق ہیں، ہم کو زیادہ ملنا چاہیے مالی امداد صدقات، کیونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا، میں نے آپ کو بتایا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یعنی ہیلپ بھی لینے آئے. تو ان کی اکڑ دیکھیے، ان کا تکبر دیکھیے. یہاں بتایا جا رہا ہے ان کی اکڑ اور ان کی تکبر دیکھو. جسٹ بیکاز یہ اسلام لے آئے تھے، ایمان نہیں. ہاں، اسلام اینڈ ایمان دونوں ڈیفرنٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا اسلام لانا از ڈیفرنٹ بنسبت اینڈ ایمان لانا. اسلام لانا ہے صرف زبان سے کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایمان لانا از دل سے ایکسپٹ کرنا. تو اللہ سبحان و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یہ نبی کے پاس آ کر ایسا احسان جتا رہے ہیں جسٹ بیکاز دے بیکیم مسلمس، اور پھر نبی کریم کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری فیملیز کو ہم زیادہ یعنی ہم زیادہ مستحق ہیں یا زیادہ اہل رکھتے ہیں کیا کہ ہم کو مالی امداد اور صدقات سے زیادہ ملے. کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان بنا تمہاری جنگ کیے ہوئے، آپ نے صرف کہا اور ہم ہو گئے. دوسری قوموں کو تو آپ کو جنگوں سے مسلمان کرنا پڑا. تو پھر اب کیا ہم زیادہ کیا ہے، برتر بھی ہے اور زیادہ جو ہے مستحق ہیں کہ ہم کو زیادہ مالی امداد دی جائے. سو ایک طرح انہوں نے نبی پر بڑا احسان جتایا. اللہ نے کہا اوپر تم جو اسلام لے آئے ایمان نہیں لائے ہو، دل میں کچھ بھی نہیں اترا ہے تمہارے. وہی آیت یہاں پر مینشن. تو آپ کو اس کا شان نزول سمجھ میں آ گیا. Now look at the ayat once again, then you will understand in a better manner. قالت الاعراب، کہتے ہیں عرابی. اب یہ عرابی اب سمجھ گئے نا، بالکل منافقین کی طرح ہے. people situated in the outskirt of مدینہ، ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ. کہ آمنا، ہم ایمان لائے. اور یہ بنو اسد کی قوم میں سے تھے کہ دیکھو ہم ایمان لے آئے، کہہ رہے ہم مسلمان بن گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان کو بولو، کل کہہ دیجئے لم نہیں تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے اندر سے. ولیکن، اور لیکن، قولو، کہو، اسلمنا، تم تو جو ہے کیا ہے، تم سے بورن مسلم، تم مسلمان بن گئے ہو. جیسے جو ہم بورن مسلم ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا ہم بھی ایمان لائے، ایکچولی وی آر بورن مسلمس. تو ہم کہتے ہیں دیکھا جائے تو اندر ہوتا ہے وہ تقوی کا لیول چیک کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ بائی چوائس ہم نے ہمارے دین کو لیا ہے یا بائی چانس ہم نے ہمارے دین کو لیا ہے. اب جب آپ قرآن کو اس طریقے سے ترجمے سے سیکھ رہے ہیں اور تفسیر سیکھ رہے ہیں تو ایکچولی آج ہم شعوری مسلمان بن رہے ہیں. جیسے آپ ان کلاسز میں آتے ہو نا، ہاں آپ آتے ہو نا، تو آپ نے بائی چوائس، بائی چانس نہیں، بائی چوائس اس دین کو سلیکٹ کیا ہے. ہم سب ایسے ہی حال میں تھے، ہم صرف مسلمان خاندانوں میں پیدا ہو گئے، اور پھر ہمارے گھر والوں نے ہمارا نام مسلمانوں سا رکھ دیا، اور پھر دین کے چند ریچولز ہم کو سکھا دیے کیونکہ بھی آپ مسلمز نا. لیکن اب جب آپ اپنے، اور دیکھیں پھر ہم نے ناظرہ قرآن ہی سیکھا تھا، تو ہم کیا تھے، رواجی مسلمان، کہ بھائی ابھی کوئی آ گیا، ابھی رمضان آ گیا تو چلو مسلمان بن جاؤ، پھر باقی جو 8 مہینہ ہے جو کرو، کوئی حرمت والا مہینہ آ گیا تو چلو مسلمان بن جاؤ. لیکن آج ہم کو خیال ہے کہ بھائی پورے 12 مہینے اللہ کے، اس میں سے 4 حرمت والے ہی ہمیں آنر دیا گیا ہے کہ تم زیادہ اجر ثواب کما سکتے ہو، اور ان 4 مہینے میں اپنے آپ کو ٹرین کر لو، باقی کے 8 مہینے اسی کے حساب سے جینا ہے. جیسے رمضان آئے گا تو وہ 1 مہینہ آپ دیکھیں کیسے ہم بسر کرتے ہیں، تو ہمارے باقی کے 11 مہینے بھی اسی کے وجہ سے ہونے چاہیے. یہ ہے بینگ اے مسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کو بولو تم تو صرف کلمہ گو ہو گئے ہو، تم اوپر کے کام کر رہے ہو، ریچولز نبھا رہے ہو ایکچولی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، واٹ ایور از the reason، لیکن دل سے نہیں ہے. وَلَمَّا، اور حالانکہ نہیں، خلی داخل ہوا الایمان، ایمان فی قلوبکم، تمہارے دل کے اندر اترا ہی نہیں ایمان.
وہ جو کلمہ تمہارا ہے نا نیچے دل میں اترا ہی نہیں, تم صرف زبان سے بول رہے ہو, نیچے تو گیا ہی نہیں ہے, دل میں تو اترا ہی نہیں ہے, تمہارے دل میں تو ایمان ہے ہی نہیں. سمجھ بھائی؟ سو آراب کہتے ہم بھی ایمان لائے, رسول بولے ان سے تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اب یہ آیات یہاں کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے جتنی بھی خرابیاں پیچھے پڑھی, یعنی جو سٹارٹنگ میں سورہ حجرات, ان کی وجہ تکبر ہے. کبھی انسان کو فخر ہوتا حسب نسب پر, اب میں نے بات کی نا آپ کو, حسب نسب اس پر فخر ہوتا ہے, کبھی ہوتا دین پر. دیکھیے کبھی ہوتا دین پر بھی فخر ہوتا ہے, کبھی حسب نسب پر ہوتا ہے, کبھی دین پر. ہاں کہ ابھی تو میں بہت اچھی بن گئی ہوں, ابھی تو میں ساری کلاسز اٹینڈ کرتی ہوں, 3-4 سال سے میں بڑی نیک بن گئی ہوں, میں تو تہجد کو بھی اٹھتی ہوں, میں تو اذکار بھی پڑھتی ہوں, میں تو دیکھو عمرہ پہ بھی جا کر آئی ہوں, میں تو حج پر بھی جا کر آئی ہوں. ہاں پہلے ایسے نہیں, لیکن اب میں 2-3 سال سے کرنے لگی ہوں. تو کیا تکبر آ گیا آپ میں, ہم میں, مجھ میں؟ یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے, یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. یہاں بتایا جا رہا ہے وہی بات ہو رہی ہے. تو انسان کو کبھی فخر ہوتا حسب نسب پہ, اور کبھی ہوتا دین پر. دیکھو میں دیندار بن رہی ہوں, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں دیندار بن گئی ہوں, اپنی دین ایمان اسلام کا بڑا اظہار کرتی ہوں. تو بدو کرتے کراتے کچھ نہیں تھے, پر نیکیوں پر بھی بڑا فخر کیا کرتے تھے. میں بہت صدقہ خیرات کرنے لگی ہوں, میں تو بہت حج عمرے پہ جانے لگی ہوں, میں تو بہت ساری کلاسز اٹینڈ کرنے لگی ہوں. نہیں, اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے. تو اس پر اللہ کہتے ہیں کہ کہو تم مجبوراً اسلام میں داخل ہو گئے. یہ مجبوری ہے, جیسے بدو قوم کی تھی نا, بدو قوموں کی تھی نا, ان کو مال غنیمت کی ضرورت تھی, ناموری کی ضرورت تھی, حفاظت کی ضرورت تھی, کہ مسلمانوں کے ساتھ انٹری لے لو تو چلو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. تو اسی لیے تم مجبوراً مطلب کی خاطر دین میں داخل ہو گئے, حالانکہ ایمان ابھی تک ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. وہ دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے, وہ دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے. ان کو یہ کہا گیا. I hope everybody has understood the ayat, context, شان نزول, everything. یہاں تک کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک یہاں تک ہم نے کیا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو پتا ہے ایمان کب تمہارے سینوں میں داخل ہوگا. اب یہاں سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کیسے, یعنی کب آئے گا تمہارے دل میں ایمان. اور اگر توتیو اللہ, تم اطاعت کرو گے اللہ کی, وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی, لا یلدکم نہیں وہ کمی کرے گا تمہاری, من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. یعنی اگر تم, تو یعنی ایک معنی یہاں پر کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی بات مان لو اور اس کے رسول کی بات مان لو تو یہ ایکچولی تمہارا ایمان پھر گیا, تمہارا جو ہے نا ایمان داخل ہو گیا دل میں. اب تم واقعی ایمان لائے. تو مین کیسے پتا چلے گا؟ جب تم اللہ کے احکامات کو خوش دلی سے, نبی کی بات کو ایکسپٹ کرو, تب تم جو ہے کیا ہے کہ تم ایمان لائے. صحیح طور پہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ بات ہے. ایک طرح انہوں نے, بدو قوم نے نبی پر بڑا احسان جتایا. اللہ نے کہا اوپر اوپر ایمان لائے ہو, دل میں اترا بھی نہیں ہے ایمان. اس سے پتا چلتا ہے اسلام یعنی ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں. صرف کلمے سے آپ اسلام میں داخل ہوئے ایکچولی, لیکن ایمان آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا. ایمان کب داخل ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ایمان داخل ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اطاعت میں پھر جو ہے کیا ہے, اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ کوئی کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں, اور تم کو معاف کر دے گا, تم کو معاف کر دے گا اگر ہم رجوع کر لے. جیسے اگلے حصے میں کیا کہا گیا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم, کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ایمان داخل ہوتا ہے. اطاعت پھر جو ہے کہ کمی, اگر کوئی کوتاہی ہو گئی اطاعت میں, یعنی جب ہم اللہ کی بات ماننے لگتے ہیں, اس کے رسول کی بات ماننے لگتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے 100% کے درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے نا, کبھی کبھی ہم میں خامیاں اور مسٹیک بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے جب کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو 100% کی لیول پہ نہیں ہوتا پھر, لیکن نیت کیا ہے, کرنا ہے.
نیت کیا ہے؟ اللہ کے خاطر. نیت کیا ہے؟ نبی کی پیروی کرنی ہے. اور کوشش بھی کر رہے ہیں ہم ہمارے ابیلٹیز اور کیپیبلٹیز کے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن پورا نہیں کر پا رہے. کوئی نہ کوئی جو اس میں خامی نکل رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ غفور رحیم. پھر اللہ اس پر کیا ہے؟ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو یہاں پر یہ بتایا گیا، لیکن تمہاری کوشش رہنی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اور رجوع بھی کرنا چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے اگر کوئی غلطی ہو جائے. تو یہاں کیا چیک کرنا ہے ہم کو؟ جب سب چیک کریں ایمان ہم میں کتنا آیا ہے. ہم ایسا تو نہیں کہ صرف اسلام لے آئے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم کو دیکھنا ہے، یہاں پر یہ ہم کو دیکھنا ہے، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں. وی ہیو ٹو چیک اٹ، جو یہاں بتایا گیا وی ہیو ٹو چیک اٹ. پھر نیکسٹ یہاں پر کیا کہا؟ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، یہ بدو قوم دیکھا دیکھی مسلمان ہو گئے تھے، اور اگر تم سچے دل سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں. اگر تم سچے دل سے کام کرو گے نا، تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی. یعنی تمہاری کوشش دیکھ رہا ہے اللہ، تمہاری نیت دیکھ رہا ہے اللہ، تم کو پورا فل مارکس ملے گا. یہ یہاں پر مطلب ہے. اور ہم یہ دوسری آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں. سورہ طور کی آیت نمبر 21 کا ریفرنس لگائے، کیونکہ یہاں پر مجھے ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر تم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا. جیسے یہاں پر ہے نا، ان توتی اللہ، اگر تم اطاعت کرو اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم، لا نہیں یلتکم، وہ کمی کرے گا تمہارے، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی. یعنی اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی تو تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. یعنی اللہ کا حساب کتاب ایسا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم ایک ہی کا کام کرتے، کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے 10 سے 700 اجر لکھ دیتا ہے، اور جب ہم ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک ہی لکھتا ہے. سو قرآن میں سورۃ طور کی آیت کو دیکھتے ہیں یہاں جو آپ کے سامنے ہے. اینڈ what does it say؟ قرآن میں آتا ہے جنت والوں کے بارے میں. کیا؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، واتبعتم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بھی ایمانی، ساتھ ایمان کے، تو پھر الحق نہ ملا دیں گے ہم بھی ہم، ساتھ ان کے ذریتہم، ان کی اولادوں کو، وما، نہیں، التناہم، دیکھو یہی ورڈ آیا ہے، کبھی کمی کریں گے ہم ان سے، من عملہم، ان کے عمل میں سے، من شعین، کچھ بھی، کلو، ہر، امرین، شخص، بما، بوجہ اس کے، جو کسبہ، اس نے کمائی کی، رہین، گروی ہے. سو قرآن میں آتا ہے جنت والوں کے بارے میں، جب ماں باپ اور بچوں کو ایک جگہ کر دیا جائے گا جن کے کم اعمال ہوں گے، اگر اولاد کے اعمال زیادہ ہیں تو ماں باپ کو ان کے درجے پر پہنچا دیا جائے گا، اور ماں باپ کے زیادہ ہے تو اولاد کو ان سے ملا دیا جائے گا. وہی بات اس آیت میں بتائی گئی، دیکھیے نا، والذین، اور وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، یعنی اگر ماں باپ کی پیروی کی ان کے بچوں نے، بالایمان، ایمان کے ساتھ، الحق نہ، تو ہم ملا دیں گے ان کو بھی ہم، ساتھ ان کے، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، وما، اور نہیں، التناہم، کمی کریں گے ہم ان سے، من عملہم، ان کے اعمال میں سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ مسلمان ہیں، انہوں نے نیک کام کیا اللہ اس کے رسول کے خاطر، اور اولادوں نے ان کو فالو کیا ایمان کے ساتھ، دونوں میں ایمان تھا اور انہوں نے اپنے اپنے لیول پہ کام کیا، کریکٹ. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ 7 سٹار والی جنت میں چلے گئے، کیونکہ جنت کے درجات ہیں نا، وہ 7 سٹار والی جنت میں چلے گئے، بچے ماں باپ کو فالو کر رہے تھے، مگر ان کے اعمال اپ ٹو دیٹ لیول نہیں ہوئے کہ ان کو 7 سٹار کی جنت ملے، وہ جو ہے نیچے 3 سٹار میں رہ گئے. اب جو ماں باپ جو 7 سٹار والی جنت میں، وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہماری بچے نیچے رہ گئے، ہم کو آپ جو ہے کہ نیچے بھیج دیجئے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے. لیکن ان کے کام تو پھر بڑے بڑے کام ہے نا، یعنی درجہ وہ کام کا بڑا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کام کے درجے کو جو گھٹائے گا نہیں، ان کا درجہ گھٹائے گا نہیں، بلکہ الاؤ کریں گے کہ جاؤ اپنے بچوں کو 3 سٹار جنت سے 7 سٹار پہ لے جاؤ. یعنی عمل جو ہے وہ اس میں درجے کی کمی نہیں ہوگی. جو تم نے اعمال اتنے اچھے کیے تو تم کو 7 سٹار کی جنت ملی ہے، تو اب تم کو 3 سٹار پہ نہیں لایا جائے گا، تم 7 سٹار. تو اگر ماں باپ جو ہے 7 سٹار میں ہے تو پھر وہ 3 سٹار میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کے بچے 3 سٹار سے 7 سٹار پہ چلے جائیں گے کہ جاؤ
کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ملا دیں گے ہم ان کو. دیکھیے نا, الحق نہ ملا دیں گے ہم بہم, ساتھ ان کے ذریتوں ان کی اولاد کو ملا دیں گے. اور یہ وائس ورسا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے کبھی کبھی اولاد جو ہے وہ بہت یعنی نیکی کے کام کرتے ہیں اور پھر ان کے درجات جو ہے وہ بہت بلند ہو جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ 7 سٹار کی جنت دے دیں گے. اور جو پیرنٹس ہے نا, جنہوں نے ان کو ساری چیزیں سکھائی تھی, ان کے مطلب اعمال وہ درجے کو نہیں پہنچے تو وہ 3 سٹار کی جنت میں رہ گئے. اب اولاد کہے گی اللہ میرے ماں باپ نیچے ہیں, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے نیچے بھیج دیجیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اولاد کو کہیں گے تیرے درجے کو میں کم نہیں کر سکتا ہوں, ہاں بس اتنا ہے تیرے وجہ سے تیرے ماں باپ کے درجوں کو بلند کر سکتا ہوں, جا تیرے 3 سٹار کے درجے والے پیرنٹس کو تو اپنے ساتھ 7 سٹار کی جو ہے وہ جنت میں لے جا. الحمدللہ یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو یہ کہ کسی کے درجے ہم کم نہیں کریں گے, یہ یہاں بتانا ہے. بٹ اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان. وہ جو دل میں تقوی ہے نا برابر ہونا چاہیے, وہ ایمان جو ہے نا برابر ہونا چاہیے, اور جو بھی تم کام کرو 100% سبمیشن ہونا چاہیے فار دا سیک آف اللہ, اینڈ طریقہ ہونا چاہیے رسول کی پیروی, بناوٹی طریقہ نہیں, شو آف نہیں, ریاکاری نہیں, کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم کام کر رہے ہو تو بھلے اگر تمہارے لیولز میں فرق ہو جائے گا, ہے نا. ہم سب کام کرتے ہیں, دیکھیے ہم سب کام کرتے ہیں, ہم بھی نمازیں, آپ بھی پڑھتے ہو میں بھی پڑھتی ہوں, پھر آپ بھی روزے رکھتے ہو میں بھی رکھتی ہوں, آپ بھی قیام اللیل کرتے ہو میں بھی پڑھتی ہوں, آپ بھی تہجد پڑھتے ہو میں بھی پڑھتی ہوں. مگر آپ دیکھیں ہماری کوشش, ہماری نیت کے وجہ سے ہمارے درجات میں ڈفرنس ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو بہتر طور پر ہو, یعنی کام کرنے میں, نماز پڑھنے میں, اور روزے رکھنے میں, اور صدقہ خیرات دینے میں, اور اپنی نماز کو بیوٹیفائی کرتے اور زیادہ تہجد گزارے, تو obviously کام کے لحاظ سے ان کے درجات بلند ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ہر ایک کے درجوں میں فرق ہوگا نا, وہ تو کام کی وجہ سے ہوگا. جس نے جو لیول کا کام کیا ہے وہ لیول کی کوشش کے حساب سے اس کے درجے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے پیرنٹس اور بچوں کے لیے کہ اگر پیرنٹس نے اپنے بچوں کو فالو کیا یا بچوں نے اپنے پیرنٹس کو فالو کیا اور وہ دونوں ایمان کے ساتھ میں کام کیے, تو بھلے اگر ان کے درجوں میں فرق ہو ہم ان کو ان سے ملا دیں گے. ان کا جو ہے کہ عمل کو کم نہیں کریں گے, کسی کے عمل کو ہم کم نہیں کریں گے. سمجھ میں آئے؟ ان توتی اللہ, مگر کنڈیشن کیا ہے کہ اگر تم نے اطاعت کی, اللہ کی بات مانی جیسے اللہ نے کہا ہے, وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کی پیروی کی, لا نہیں یلدکم, وہ کمی کرے گا تمہاری, من عملکم, تمہارے اعمال میں سے, شیئا, کچھ بھی کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ ہی ملے گا. یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے نا. اسلام کے کام اخلاص ایمان کے ساتھ کرو, یہ مورل ہے. جو بھی آپ جو ہے وہ اسلام کے کام اخلاص اور ایمان کے ساتھ کرو تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ ہوگی. اور کوئی شخص اخلاص کے بغیر کچھ کام کرتا ہے تو اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے. اخلاص مطلب کیا؟ چلیے اس کو بھی تو ہونا چاہیے نا. اخلاص مطلب کیا؟ سورہ اخلاص کیا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا سورہ اخلاص, معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. دیکھیے اس میں توحید کی بات ہے. اور when we talk about اخلاص کے ساتھ means sincerity for the sake of اللہ, للہ, کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو اگر اخلاص کے بغیر کچھ کام ہے تو وہ تو ضائع ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے نا, اگر آپ نے اللہ کے علاوہ ایک کام کو کسی اور کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کے نظروں میں جچنے کے لیے کام کیا اللہ کے ساتھ ساتھ, تو پھر اللہ اس کام کو تو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے ان کے شرکاؤں کے لیے. اللہ ڈزنٹ لائک پارٹنرشپ. یعنی کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں اگر نماز پڑھتی ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ بھی دیکھے اس کو کہ میں کیسی نماز پڑھی اور لوگ بھی واہ واہ کہے کہ دیکھو کیا نمازیں پڑھتی ہے, تہجد گزار ہے, کیا نوافل کی کثرت کرتی ہے. ہاں, یا اگر میں صدقہ خیرات کروں تو میں چاہتی ہوں کہ جو ہے کہ اللہ بھی دیکھے کہ میں اتنا صدقہ خیرات کر رہی ہوں اور لوگ بھی میری تعریف کرے کہ کیا سخی ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ دراصل آپ نے اس کام میں کس کو پارٹنر بنایا؟ اوروں کو. آپ کو تو یہ کام اللہ کے لیے کرنا تھا, آپ کو اپنی عبادت صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرنی تھی, آپ کو تو صدقہ خیرات صرف اللہ کو دکھانے کے لیے کرنا تھا. اسی لیے اور اسی طریقے سے حج اور عمرہ للہ, حج اور عمرہ للہ ہونا چاہیے. حج اور عمرہ للہ, not to get tags
from people سے حاجی یا حجن کہلانے کے لیے ٹیگ نہیں لینا. اسی لیے ہم حج اور عمرہ کرنے نہیں جائیں گے کہ دیکھو ان کے 6 عمرے ہو گئے اور دیکھو ان کے 7 حج ہو گئے ہیں, اب وہ تو حاجی ہو گئے ہیں, وہ تو حجن کہلائیں گی. تو وہ ٹیگز کے لیے نہیں جانا ہے. حج اور عمرہ للہ, تم نے اللہ کے لیے کیا ہے, وہ اللہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے. ہاں تو پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, پھر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی سوچے کہ بھائی وہ ٹیگ حاصل کرنے کے لیے کہ اب میں حجن کہلاؤں گی یا میں حاجی کہلاؤں گا, تو پھر ختم, پھر اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ کسی بھی کام میں پارٹنرشپ پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ بندہ 100% سبمیشن اللہ کی طرف رہے, 100% سبمیشن اللہ کے لیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. حنیفم یکسو, ایک اللہ کی خاطر تھے. میرا بندہ مجھے 100% چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے 1% بھی نہ کوئی اچکے اس کو, کسی کی طرف نہ جائے. ورنہ اگر اس نے وہ کوئی کام کسی اور کو دکھانے یا کسی اور کے خاطر کیا اور مجھے بھی پارٹنر بنا رہا ہے, تو میں تو ایسے کام لیتا ہی نہیں ہوں. میں تو اس کے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ جا بھائی اب اس سے ہی مارکس لے, جا اس سے مارکس لے, میرے سے نہیں لینا. بالکل ایسا ہے کہ آپ جو ہے آپ کوئی کام کرتے ہیں, ہاں کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ہی مارکس دیں گے نا. لیکن اگر آپ اوروں کو دکھانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے کو نہیں دکھانا چاہ رہا نا, دوسروں کو دکھانا چاہ رہا, میں وہ کام دیکھوں گا بھی نہیں, اوروں سے جا کے مارکس لے لے. جا اب تیرے شروکاؤں سے مارکس لے لے, وہ تجھے مارکس دیں گے, وہ تجھے ریوارڈ دیں گے. میرے نظر میں تو وہ عمل کیا ہو گیا؟ ابا منشورہ, سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اتنا کچھ لے کر آئیں گے لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا؟ راکھ بنا کر اڑا دے گا. کہ کیوں تم نے, اور وہ بندہ پوچھے گا اللہ میں اتنا کچھ کیا, وہ کام کدھر گیا؟ تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کو جلا کے راکھ اڑا کے دکھائیں گے 10 پارٹیکل. کیوں؟ کیونکہ وہ گیا, تو نے میرے لیے تھوڑی کیا تھا. اگر میرے لیے کیا تھا تو وہ یہاں پر موجود ہے, وہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے یا واہ واہ حاصل کرنے کے لیے, تعریف حاصل کرنے کے لیے تجھے مل گئی, ختم, یہاں کچھ نہیں ہے تیرا. تو ان بدوی کی طرح بہت مسلم کرتے, کہتے کہ وی آر بورن مسلمز, پر ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان کا ثبوت دینے کے لیے فالو کرنا پڑے گا کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول کو. زبانی دعوے مت کرو, کام کر کے دکھاؤ. اللہ کہہ رہے کس کو؟ اگر اس آیت کے کانٹیکٹ سے آپ دیکھیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ ان بدو قوموں کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو ایک ایسا نہ جتاؤ کہ بھائی مسلمان بن گئے اور نبی سے جو ہے وہ فائدے حاصل تم زیادہ کرنا نہ چاہو کہ بھئی ہم کو مہاجرین کے درجات پہ ہم پہنچ جائیں گے. نہیں, تم عربی ہو, پہلے تو تم نے مائگریشن ہی نہیں کیا. دوسرا تو تم جو اسلام لے آئے ہو, تم ایمان نہیں لائے ہو. تم مسلمان اس لیے بنے ہو کہ تم کو دین سے ملنے والے فائدے چاہیے. تم جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے خاطر جو ہے وہ اسلام دین قبول نہیں کیے. تم زبانی دعوے کر رہے ہو, ایمان تو ابھی تک تمہارے دل میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. تم جو ہے کیا ہے؟ تم جو ہے رواجی مسلمان ہو, شعوری مسلمان نہیں ہو. تم مجبوری طور پہ مسلمان بن گئے ہو, دین کے فائدے کی وجہ سے حاصل کرنے کے لیے مجبوری کی وجہ سے تم مسلمان بنے ہو, دل سے نہیں بنے ہو. الحمدللہ یہ آیت امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوبارہ سے ایک بار لگا دیجئے پلیز. قالت الاعرابی, کہتے ہیں عرابی, آمنا, ہم ایمان لے آئے. نبی سے کہا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے لم نہیں تؤمنو, تم ایمان لائے, ولیکن, اور لیکن, قولو, کہو اسلمنا, ہم اسلام لے آئے. یعنی اسلام لے آنا اس کلمہ گو مسلمان ہو تم, این ایمان لے آنا اس ڈیفرنٹ. ولما, اور حالانکہ نہیں, یدخلی, داخل ہوا, الایمان, ایمان, فی قلوبکم, تمہارے دلوں میں. ابھی تک تو ایمان گیا ہی نہیں ہے تمہارے دلوں میں. وہ کب کیسے جائے گا ایمان تمہارے دلوں میں؟ جب تم کیا کرو گے؟ کام کر کے دکھاؤ گے. کام وہ بھی کیسا؟ کس کی مرضی کے حساب سے؟ وَإِن تُؤْتِيَ اللَّهَ, اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کے حساب سے کرو گے, پیروی اس کی کرو گے, اطاعت اس کی کرو گے, رول ماڈل اس کو بناؤ گے, تو تم نے جو بھی کام کیا ہے نا, لا یلتکم, نہیں وہ کمی کرے گا اللہ, من اعمالکم شیئا, تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بلکہ بڑھا کے دے سکتا ہے, کمی تو نہیں کرے گا. اگر تم صرف اللہ کے خاطر کر رہے ہو اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے, یعنی اس میں شرک اور بدعت بھی نہیں ہونا چاہیے. جب ہم عمل کرنے کی بات کہتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو عامل الصالحات قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے, من مرضی کے حساب سے نہیں کہ بھائی میں نے شرک بھی ڈال دوں, میں اس میں بدعت بھی کر رہا ہوں, کام تو کر رہی ہوں نا, کام تو نہیں, اپنے مرضی سے نہیں کرنا ہے.
اللہ کی مرضی سے کرنا ہے, اس کے نبی کے حساب سے کام کرنا ہے, نبی نے جیسے کر کے بتایا ویسے کام کرنا ہے, تو تمہارا کام سلیکٹ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تم کو اس کا ریوارڈ دے گا, کوئی مارکس نہیں کٹیں گے, کیونکہ تمہارا کام سلیبس اور فارمیٹ کے مطابق تھا, جو اللہ نے سیٹ اپ کر کے اپنے نبی کو دیا تھا, اس کی کتاب میں اس کے حساب سے ہے, تو تمہارے مارکس نہیں کٹیں گے. صحیح ہے نا؟ اب دیکھیے نا, جب ہم کوئی بھی بورڈ ایگزام دیتے ہیں, کوئی بھی بورڈ پیپرز جو ہے کہ ہم 10th کا ہو یا 12th کا ہو, یا پھر ہم جو ہے یعنی بی کام, بی اے اور بی ایس سی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم کو انسٹیٹیوٹ یا جو کالج کی طرف سے ایک سلیبس, ایک فارمیٹ دیا جاتا ہے, پیپر پیٹرن, فارمیٹ, سلیبس سب پریپیئر کر کے دیا جاتا ہے. اور کالج اور سکولز ہم کو جو ہے وہ تھرلی انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ بھائی فالو دا سلیبس اینڈ اسٹک ٹو دا فارمیٹ اینڈ اسٹک ٹو دا سلیبس. اپنی من مرضی کے حساب سے کچھ کام نہیں کرنا, تو تمہارے مارکس نہیں کٹیں گے, تم کو فل مارکس ملیں گے اگر تم نے اس حساب سے کام کیا. صحیح ہے نا؟ یہ ہم کو کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ جب ہمارے اسکول کے ٹیچرز, پرنسپل اور ہمارے کالجز کے ٹیچر اور پرنسپل ہم کو یہ بات سکھاتے ہیں, تو یہ بات تو ہم کو برابر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی ان کے مرضی کے حساب سے پیپر لکھنا پڑے گا, اپنی مرضی کے حساب سے نہیں کر سکتے, تبھی ہمارے مارکس نہیں کٹیں گے. آتی ہے نا سب کو یہ بات سمجھ میں؟ تو پھر یہ دین کے حساب سے بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ نے ایک نبی کیوں بھیجا, اللہ نے ایک کتاب کیوں بھیجی, ایک فارمیٹ, ایک سلیبس کیوں بھیجا, کہ سارے کام اس کے حساب سے کرو, اپنی من مرضی کے نہیں کرو. اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اگر تم نے اس کے حساب سے کام کیا تو جو تمہارے مارکس ہے وہ نہیں کٹیں گے. سمپل, تم کو پورے مارکس ملیں گے, پورے مارکس ملیں گے. بلکہ دنیا میں تو آپ دیکھو, اٹ از ناٹ پاسبل کہ کوئی کالج یا کوئی انسٹیٹیوٹ کسی انسان کو جو ہے فل مارکس دے دے. ہو سکتا ہے میتھس میں مل سکتے ہیں فل مارکس, مگر لینگویجز میں تو کبھی نہیں ملتے, کبھی نہیں ملتے. اس میں کوئی نہ کوئی مسٹیک وہ جو ہے پروفیسرز یا ٹیچرز نکالتے ہیں, کیونکہ لینگویجز میں فل مارکس کیسے مل سکے سر؟ ہاں, لیکن یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ کام کرنے میں کوئی مسٹیک بھی ہو گئی نا, اگر وہ کام کرتے کرتے کوئی مسٹیک بھی ہو گئی نا, تو ان اللہ غفور رحیم, میں کیا کر دوں گا, معاف کر دوں گا. کریں گی تمہاری ٹیچر معاف؟ تمہاری اسکول کی ٹیچر یا تمہارے کالج کی پروفیسر تمہارے غلط آنسر پہ تم کو معاف کرے گی؟ وہ کیا کہے گی, give you a big fat zero though you have done the paper according to the syllabus and format. مگر اگر تم نے کوئی غلطی کر دی ہے پیپر میں تو ٹیچر زیرو ہی دے گی. دنیاوی لحاظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, ارے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چلو جب تم یہ پیپر دو گے نا اللہ کے حساب سے اور اس کے نبی کو فالو کرتے ہوئے, تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو بھی گئی نا, ان اللہ غفور رحیم, میں معاف کر دوں گا. جسٹ انڈرسٹینڈ دس, اللہ کہتے ہیں میں معاف کر دوں گا, ڈونٹ وری. کیونکہ میں یہاں بیسکلی کیا دیکھ رہا ہوں, میں یہاں دل دیکھ رہا ہوں, نیت دیکھ رہا ہوں, ایمان چیک کر رہا ہوں, کوشش دیکھ رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ کوشش دیکھ رہا ہوں. ٹیچر کے نزدیک تو صحیح ہے, غلط ہے. وہ صحیح کو ہی صحیح کرے گی, غلط کو صحیح نہیں کرے گی. وہ اس کو کہے گی نہیں کہ چلو بھائی جانے دو, اس کو دے دیتے ہیں اس کے لیے بھی مارکس. نو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا پیپر لکھتے ہوئے, میرا کام کرتے ہوئے, اگر صرف تم نے اس چیز کا خیال رکھا کہ اللہ کی بات ماننا ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, تو اگر پیپر میں کوئی غلطی بھی ہو گئی دیتے سمے, تو میں ان اللہ غفور رحیم. سبحان اللہ, کتنی اچھی بات ہے. دیکھو یہاں پر, لیکن یہاں بتا دیا ہے کہ کنڈیشن اس میں اپلائیڈ ہے. کیا؟ ایک تو صحیح طور پہ ایمان لانا, خالصتاً اللہ کے لیے کام کرنا, اور جو اسٹک ٹو دا فارمیٹ, اور جو طریقہ ہے جو نبی کا ہونا چاہیے, پھر تمہارے اعمال میں کمی نہیں ہوگی. تو اب ہم جب بھی یہ کام کرے, کوئی بھی دین کا یا کوئی بھی عبادت ہو, اس میں یہ چیز کا خیال رکھنا, اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے. سمپل. آپ چیک کر سکتے ہو نا, اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہو. دنیاوی کوئی ایگزام ہے تو وہاں بھی چیک کرتے ہیں بھائی وہ انسٹیٹیوٹ یا کالج یا اسکول کے حساب سے جو ہے سلیبس اور پیپر پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں نا, ویسے ہی دین کے لحاظ سے یو ہیو ٹو سی بھائی یہ جو ہے کام میں کر رہی ہوں, یہ واقعی میرے جو دیا گیا ہے میرے کو سلیبس, قرآن اور سنت, یہ ہے معیار چیکنگ, اس کے حساب سے ہے. اگر یہ اس کے حساب سے بھی ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز میں تمہارے مارکس کم نہیں کروں گا. ڈونٹ وری. سمپل.
کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ مین آیت تھی سمجھنے کی، باقی آیتیں تو بہت ایزی ہے، لیکن اگر آپ نے آیت نمبر 13 اور 14 کو سمجھ لیے پراپرلی کہ دل میں تقویٰ ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس شخص کی سب سے زیادہ عزت ہے جس کا تقویٰ ہائی ہوتا ہے، جس کا تقویٰ ہائی ہوتا ہے. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، ایمان بھی دل میں ہوتا ہے، اوپری اوپری کا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو. اور جو بھی کام تم کرو خالصتاً للہ ہی ہونا چاہیے، اور طریقہ ہونا چاہیے نبی کے حساب سے. اگر وہ طریقہ نبی کے طریقے سے میچ کرتا ہے قریب قریب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی مسٹیک بھی ہو گئی تو ان اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کہ بندے نے کوشش کی. گوٹ اٹ؟ سب کو سمجھ میں آیا؟ پلیز پوچھ لیجئے باجی. تو میں 13 نمبر کی آیت پہ جاتی ہوں. جی الحمدللہ. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کلیئرلی سمجھ میں آیا ہے. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. اٹس کلیئر فار یو آل. اوکے الحمدللہ باجی آئی ایم گیٹنگ میسیجز. اٹس کلیئر فار دیم. الحمدللہ. تو نیکسٹ ٹائم آپ کو اس آیت کا جو مورل ہے وہ یاد رکھنا کہ جب بھی میں کوئی دین کا کام کر رہی ہوں اٹ شوڈ بی کیا؟ اخلاص باللہ. اس میں اخلاص ہونا چاہیے کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ میرے نبی کا ہونا چاہیے بس. پھر اگر وہ کام میں کمی بیشی بھی ہو گئی، اگر اس کام میں کمی بیشی مسٹیک ہو گئی، میں انسان ہوں، 100% تو پورا کر نہیں سکوں گی، تو وہاں پر اس جگہ پر اللہ کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم. اوکے I will see that. I will take care of that. Don't worry. اوکے چلیے اب آیت نمبر 15 لیتے ہیں. انما، اب یہاں پر آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعرابی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں. ایکچولی تو وہ مومن سمجھ رہے ہیں نا، ایکچولی وہ مومن نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا تم مسلمان ہو، تم مومن نہیں ہو. یعنی یہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہونا اور مومن ہونا دو الگ چیزیں ہیں. مومن از ہائی گریڈ، اپ گریڈڈ، یعنی مسلمان سے ایک گریڈ ہائی پر ہوتا ہے، سمجھ میں؟ اور ڈگری ابو. ویری گڈ تابندہ. مومن ایک ڈگری اوپر ہے اس کی، سمجھ میں؟ مسلمان از جسٹ کلمہ گو، رواجی مسلمان، اینڈ اے مومن از اے شعوری مسلمان. دس از اے بگ ڈفرنس. اب وہ عربی بدو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مومن ہیں، وہ مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ایکچولی واٹ از دی ڈیفینیشن آف اے مومن. مومن ہوتا کون ہے؟ یہ عربی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، مگر مومن ہوتا کون ہے؟ اور ایمان 3 چیز سے ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، دل، زبان سے اور بالجوارح یعنی عمل سے. یہ 3 بیسک چیز ہے ایمان کے لیے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. منافقین بہت یہ سب ایسے ہی کام کرتے تھے، قول اور فعل میں فرق، تضاد. تو سٹارٹ کرتے ہیں آیت کو کہ دراصل مومن کون؟ انما، دراصل، المؤمنون، مومن یعنی سچے مومن، الذین، وہ جو، آمنو، ایمان لائے، باللہ، ساتھ اللہ پہ، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر. سچے مومن یہ ہے، تم نہیں، کیونکہ تم تو فائدہ دیکھ کے ایمان لائے ہو، تم تو چڑھتے سورج کے پجاری ہو، کیونکہ دین اور اسلام کو فائدہ ہوا ہے، مال غنیمت حاصل ہوئی تو تم مسلمان بن گئے ہو. لیکن دراصل سچے مومن کون ہے؟ کہ جو ایمان لاتے باللہ، اللہ پر، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر، اور پھر ثم، پھر لم، نہیں ارتابو، وہ شک نہیں کرتے. سب سے امپورٹنٹ بات، ایک بار مان لیا کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ تو پھر اس پہ جم جاؤ، اور اس پہ جم جاؤ کہ کیا؟ ربنا اللہ استقاموا، وہ آیت ہم نے کیے تھے نا کہ رب میرا اللہ، بس اس پہ جم جاؤ. اور رب، جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ واٹ از دا میننگ آف رب؟ کہ ہم نے کہا ربنا اللہ استقاموا، کہ رب کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے خالق، مالک، رازق، مدبر، ہادی، حاکم. یہ ہے رب. خالق یعنی میرا پیدا کرنے والا، مالک کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ مجھے اون کرتا ہے، میں اس کی پراپرٹی ہوں، تو وہ میرا مالک. وہ مجھے کھانا دیتا ہے، وہ میرا رزاق، وہ میرا رازق. وہ میری زندگی کو پلان کرتا ہے، اس کے مطابق میری زندگی ہے، میں نہیں پلان کرتی ہوں. دیکھیے ایک پلاننگ ہماری ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے. وَأَنْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ. پلاننگ اس کی سکسیسفل ہے، وہ بہتر
پلانر ہے, ہم سے بہترین پلانر ہے, اس کی پلاننگ سکسیسفل, ہماری نہیں. وہ چاہے تو ہماری پلاننگ کو سکسیسفل کر دے, تو ہم پلاننگ ضرور کریں, لیکن توکلت علی اللہ, اور پھر جو بھروسہ کرتا ہے اپنے رب پر, من یتق اللہ فہو حسبہ, تو وہ رب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا, پھر وہ شک میں نہیں پڑے. تم ایمان لائے نا اللہ پر, اب شک کس بات کا؟ اللہ will take care of your affairs, all your affairs, because he is your Khalik, he is your Malik, he is your Razik, he is your Mudabbir, your planner, and he is your Hakim, جج ہے. تمہارے لیے ججمنٹ بھی وہی پاس کرتا ہے, ساری چیزیں اس کی طرف سے, ہادی بھی وہی ہے, تم کو گائیڈ لائنز بھی وہی دیتا ہے. اب تم نے بھروسہ کر لیا نا یہی میرا رب ہے, تو پھر شک کیسا, شک کیسا؟ من یتق اللہ فہو حسبہ, پھر جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پہ تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, پھر شک کی گنجائش نہیں. تو شک کیا کہا, یہ خراب بات ہے. اتنا یقین ہو کہ ڈاؤٹ ہی نہ ہو, کیونکہ ڈاؤٹ جو ہے نا وہ شیطان ڈالتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں, کہ یہ بات وہ نہیں, اور یہ بات شاید ہوگی نہیں, اور شاید ایسا نہیں کرنا ہے, پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ بھی نہیں, کیا معلوم کیا ہوگا. اللہ کے بارے میں شک, قیامت کے بارے میں شک, نبی کے بارے میں شک, ہر معاملے میں شک شک شک. مومن شک میں نہیں رہتا ہے, اس کو تو یقین ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ ربنا اللہ, میرا رب اللہ, میرا سارا معاملہ اس کے ہاتھ میں, ختم. اب دیکھیے یہ انسان کو یہ چیز کتنا سکون دیتی ہے, چاہے آپ کی زندگیوں میں کتنے ہی غم, کتنی پریشانی ہو, اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ربنا اللہ, کہ رب میرا اللہ, اگر آپ یہ مانتے ہو, رب کا ڈیفینیشن میں دے چکی ہوں, خالق, مالک, رازق, مدبر, ہادی, حاکم, وہ سب کچھ وہی ہے, سب کچھ وہی کرتا ہے. اگر آپ نے وہ مان لیا, آٹومیٹکلی آپ کے دل میں سکون آ جائے گا, ارے میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, ارے میرا کیا ہے, کچھ بھی نہیں چلتا ہے, میرا کچھ نہیں ہے, میرا تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے, اللہ ہی میری حفاظت بھی کرتا ہے. کل ہی ہم نے دیکھے نا, اللہ میرا محافظ, اس نے محافظ فرشتے بھی مجھ پہ رکھے ہوئے, وہی مجھے سنبھالتا ہے, وہی مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے. ختم, ڈر ہی نکل جاتا ہے, انسان بہت بہادر ہو جاتا ہے. جب وہ اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتا ہے نا, انسان بہت بہادر ہو جاتا ہے, سارے ڈر خوف نکل جاتے ہیں. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہیں کوئی خوف ان کو, نہیں وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے تو سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, ربنا اللہ کہہ کے, اور واستقاموا, اور اس پہ جم گئے, اور وہ کنفرم ہو گئے اس پر. تو اب ایسے ہوتے ہیں مومن, وہ شک میں نہیں پڑتے. یہ جن کی بات پیچھے ہو رہی ہے بدو قوم, وہ شک میں ہوئے تھے, ایکچولی وہ شک میں پڑے ہوئے تھے. اور پھر مومن اور کیا کرتے ہیں, ایک تو ان کو یقین ہوتا ہے اللہ پہ, اور دوسرا وجاہدوا, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ سٹرگل کرتے ہیں. جہاد کا معنی ہم صرف یہ لیتے ہیں کہ تلوار سے جنگ کرنا, یہ لاسٹ سٹیپ ہے. واٹ از دا میننگ آف اسٹرگل؟ سوری, جہاد, اٹ موسٹ اسٹرگل, ہر چیز کے ساتھ اسٹرگل کرو. مومن اللہ نے جو بھی ریسورسز اس کو دیے اس کے ساتھ وہ اسٹرگل کرے. فار انسٹنس اگر آپ دیکھیں رائٹ ناؤ, میں جو ہے قرآن بل جہاد کر رہی ہوں, ہے نا, جہاد بل قرآن, سوری, قرآن کے ساتھ میں جہاد کر رہی ہوں. آئی ایم اسٹرگلنگ نا, ایک ایک آیتیں, ایک ایک ریفرنسز دینا, اور ایک ایک ورڈ, آئی ایم لٹرلی اسٹرگلنگ. پھر اگر میرے ہاتھ میں قلم ہے اور میں اس سے لکھ رہی ہوں, تو یہ کیا ہے, جہاد بالقلم, پین سے لکھ رہی ہوں. دیکھو, پھر زبان سے اگر میں بول رہی ہوں تو باللسان, جہاد باللسان, میری زبان بھی لگتی ہے نا, آپ کو بولنے کے لیے کتنا بولنا پڑتا ہے. تو یہاں, اور پھر سب سے بڑھ کر تو اگر آپ دیکھیں میں اپنی نفس کے ساتھ جہاد کر رہی ہوں, کیونکہ یہاں پر کہا وجاہدوا, تو تم موسٹ اسٹرگل کرو. کیا کیا چیز کے ساتھ؟ باموالہم, ان کے مالوں کے ساتھ بھی کرتے, وانفسہم, اور اپنی نفسوں کے ساتھ جہاد. نفس بولتا ہے دوپہر کا وقت ہے سو جا, سائرہ باجی بولتی نہیں کلاس ہے, ابھی نہیں, کلاس کے بعد سوں گی, یا کلاس کے بعد کوئی بھی کام کروں گی. تابندہ بھی یہی بولتی ہے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے نام آ رہے ان کے نام لے رہی ہوں میں یہاں پر ایکچولی. ہاں رشمی, وہ بھی یہی کہتی ہیں. ہاں, کوئی کہتے ہیں پارٹی کرو, چلو چلو نیو ایئر ہے پارٹی کرو, دوسرے کہتے نہیں بھائی ہمارے لیے کیا ہے یہ سب کچھ, ہمارے لیے تو قرآن ہے, قرآن کی کلاس ہے, تھرسڈے آج, ہمارے لیے ضروری ہے. کیا معلوم کون سی آیت آ جائے میری زندگی کا رخ ہی بدل دے, میں یو ٹرن لے لوں, کون سی ایک آیت میرے دل پہ اثر کر جائے, میری زندگی سنور جائے. نہیں نہیں, میں نہیں کروں گی. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, جہاد کیا اپنی نفس کے ساتھ. وانفسہم وجاہدوا, جہاد کیے کرتے ہیں مومن, باموالہم, ان کے مالوں کے ساتھ.
مال بھی اللہ نے دیا تو اس کی راہ میں لگاتے، وانفسہم، اور ان کی جانوں کے ساتھ. جیسے پیچھے آیتیں آئی تھی نا، پیچھے کون سی آیتیں منع کیا گیا تھا؟ دیکھو آئی تھی کہ معاشرتی آداب سکھائے گئے نا، کیا کیا نہیں کرو. پیچھے آیت نمبر 12 میں آپ کو کیا کہا گیا؟ آیت نمبر 11 میں کیا کہا؟ کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ. اب مذاق اڑانا اچھا لگتا ہے، ہنسنا اچھا لگتا ہے، لیکن نہیں، قرآن کی آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 11 سورہ حجرات. اٹ سیز کیا؟ لا یسخر، مذاق نہیں اڑانا. تو مومن جو ہے نا وہ بہت کوشش ہو جاتا ہے، نہیں نہیں مجھے منع کیا گیا، میں مذاق نہیں اڑاؤں گا. تو اب یہ مذاق نہیں اڑانے کے لیے اس نے اپنی نفس کے ساتھ کیا کیا؟ جہاد. نہیں مجھے نہیں کرنا ہے، دل چاہ رہا ہے مگر مجھے نہیں کرنا ہے بھائی. پھر بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ بھائی بہت زیادہ زن نہ کرو، کیونکہ زن بہت سارے کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتا ہے. اب کیا؟ میرا دل چاہتا ہے میں گمان کروں کسی کے بارے میں، لیکن نہیں نہیں، سورہ حجرات کی آیت 12 نے منع کیا ہے. اللہ نے کہہ دیا دل چاہ رہا ہے غیبت کرنا، نہیں 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 کروں گی. دل چاہ رہا ہے تجسس، نہیں 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 کروں گی. دل چاہ رہا ہے عیب تلاش کروں، نہیں نہیں کروں گی. کنٹرولنگ ون سیلف از جہاد. غیبت کرنے میں کتنی مزہ آتی ہے، چائے کے ساتھ اور سنیکس کے ساتھ بیٹھ کے کسی کی غیبت کرو، آہا. نہیں میں نہیں کروں گی. کیوں؟ سورہ حجرات کی 12 نمبر کی آیت نے بتایا غیبت ایسا ہے، اگر میں اپنے بہن اور بھائی مومن کے لیے اگر کروں، اگر وہ برائی اس کے اندر ہے تو وہ غیبت شمار ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہتان شمار. بہتان تو بہت بڑا ہے غیبت سے بھی. اور جیسے کہ میں نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، اٹس لائک بائک بائٹنگ، کیونکہ میرا بھائی سامنے نہیں ہے نا، تو جیسا مردے کی طرح ہے. مردہ میرے لیے جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتا اگر میں کچھ بھی کروں اس کے ساتھ، تو میرا بھائی میرے سامنے نہیں ہے، تو اٹس لائک دیٹ بیک بائٹنگ. میں نہیں کروں گی. کیا کیا آپ نے پھر؟ کیا کیے؟ جہاد نہیں ہے یہ. ڈونٹ یو فیل دس از جہاد؟ ہم تو سب سمجھتے ہیں کہ بھائی تلوار کے ساتھ اگر جہاد کرے تو جہاد ہے. وہ تو لاسٹ ہے، وہ تو لاسٹ ہے. پہلے تو، اور میں آپ کو بتاؤں، تلوار اٹھانے کے لیے بھی اپنے جسم کو، اپنے بدن کو منانا پڑے گا. تو آپ کو پہلے اپنے جسم، اپنے باڈی کے ساتھ میں جہاد کرنا پڑے گا. اسی کو مجاہد کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے ساتھ اس نے جہاد کیا ہے. اپنے نفس کو راضی کرنا. بھائی دوپہر کہتی سو جا، میں جاگ رہی ہوں، میں جاگ رہی ہوں. ہاں، دل چاہتا فجر میں اتنی ٹھنڈک کے نہ اٹھوں نماز کے لیے، مگر ڈر لگتا ہے اٹھ جاؤں گی، نہیں غلط ہے، تو میں نے جہاد کیا. یہ ہے جاہدو، یہ ہے اس کا معنی. آپ دیکھیں کہ ہم، ایک مومن اپنی زندگی میں جہاد کی حالت میں ہی رہتا ہے، وہ مرے دم تک کی جد و جہد کرتا رہتا ہے. اپنے نفس پر جو ہے وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ قابو پانے کی کوشش. کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پوری زندگی اس کے لیے جہاد. وجاہدوا باموالہم، اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے جو ہے راستے میں، ہے نا. اولئک هم الصادقون. اب اللہ کیا کہہ رہے؟ یہی لوگ ہیں، هم الصادقون، یہ ہے سچے مومن. وہ عربی کہتے ہیں ہم مومن، وہ تو خالی اسلام لے آئے، خالی کلمہ گو مسلمان ہیں. یہ ہے سچے مومن جن کا ڈیفینیشن دیا گیا. اب اینالائز کرے، اپنے آپ کو محاسبہ کرے. ڈو وی فال انٹو دس کیٹیگری؟ کیا ہم اس کیٹیگری میں ہیں، یا وی اسٹل نیڈ مور؟ مجھے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں. کیونکہ اللہ سیز دس از مومن، یہ مومن ہے، ناٹ صرف زبان سے جو ہے وہ کلمہ گو. تو سچے مومن، اب یہاں پر آیت نمبر 15 میں کیا کہا؟ کون ہوتے ہیں مومن؟ سچے مومن وہ ہے جو اللہ رسول کی بات کو ایز اٹ از لیتے ہیں، بغیر کسی ڈاؤٹ کے کہ یہ صحیح نہیں، وہ صحیح نہیں. فار ایگزامپل بھی دے سکتی ہوں میں آپ کو، جیسے ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کیوں ملا تھا؟ دیکھیے، وہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ میں آسمانی سفر کر کے آیا تھا، ہے نا. اور لوگ ہنس پڑے تھے، مذاق اڑانے لگے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہے کہ تمہارا دوست دیکھو کیا ہو گیا، سر پیرا ہو گیا. یعنی پہلے دیوانہ تھا، اب تو دیکھو کیا ہو گیا. پہلے کہتا ہے کہ آسمانوں کی خبر مجھ تک آتی ہے، اب کہتا ہے کہ میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں، اب تو اور دیوانہ ہو گیا ہے. اللہ اکبر، دیکھو کیا کہہ رہا ہے تمہارا دوست، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سنی، حضرت ابو بکر کا نام، وہ جو صدیق کا لقب کب ان کو ملا؟ جب لوگوں نے ان کو یہ کہا نا، تو انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ سچ ہے. سمینا واطانا کرتے تھے وہ. تب سے ان کے نام کے پیچھے وہ جو صدیق کا جو ہے لقب لگ گیا. جب بھی ابو بکر کو، یعنی ابو بکر صدیق کو کوئی بات بتائی جاتی جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ اس کو آرام سے لے لیتے، سمینا واطانا کر کے.
اللہ کی آیتوں میں مین میک نہیں نکالتے, فلاز نہیں ڈھونڈتے, کیا کرتے تھے, آرام سے لے لیتے. کیا میں ویسی ہوں؟ اب آپ کو ویسا سوچنا ہے. کیا مجھ تک جب قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو میں ڈائریکٹلی سمینا و آتا نہ کرتی ہوں, یا پھر اس کی لاجیکل ریزننگ کے پیچھے چلی جاتی کہ بھائی یہ تو مجھے لاجیکل لگ رہا ہے, یہ آج کی تاریخ میں تو ہو نہیں سکتا, اور یہ تو آج کے حساب سے قرآن کی آیت اپلیکیبل ہو نہیں سکتی, استغفر اللہ. کیا میں ایسا سوچتی ہوں؟ یو نو, اطاعت جو ہے نا وہ غیر مشروط ہوتی ہے, یعنی انکنڈیشنل. اللہ کی اطاعت کیسی ہوتی ہے؟ انکنڈیشنل, کنڈیشنل نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا؟ کچھ بھی ہو سمینا و آتا مجھے کرنا ہے. پر کچھ لوگ کرتے کراتے نہیں, صرف زبانی کلامی کام کرتے رہتے ہیں, تو یہ لوگ مومن نہیں ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 15. مجبین آیت نمبر 15 ڈن. کہ سچے مومن کون ہے, اور ہم کو ہمارا محاسبہ کرنا ہے اس میں, کہ بتایا گیا ہے کہ ہم بھی ایسے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا اللہ, اور استقاموا, اور اس پہ جم جاتے ہیں اور شک نہیں کرتے, اور جہاد کرتے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی نفسوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں, تو پھر یہ سچے مومن. جی ویری گڈ سسٹر, امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آیت نمبر 15 سورہ الحجرات کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. سیلف انالیسس کے اوپر یہ آیت تھی باجی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بس صرف کلمہ پڑھ لینا مطلب بس بات پکی ختم ہو گئی, لیکن یہاں پر تو ہم کو یہ سمجھایا جا رہا ہے وہ ایمان راسخ ہونا چاہیے, پختہ ہونا چاہیے دلوں میں, اور پھر تم ایسے ہو جانے چاہیے کہ جہاں اطاعت کی بات ہوتی ہے تو میں نے ابھی آپ کو کہا غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل اطاعت ہونی چاہیے. کوئی بھی آرڈر ہم کو نبی سے ملے یا کوئی بھی آرڈر ہم کو قرآن سے ملے, فوراً سمینا و آتا نا, دماغ نہ لگاؤ. ہم تو دماغ کے گھوڑے دوڑا دیتے, ارے یہ کیوں, ایسا کیسا, اچھا ایسا, یہ آج کی تاریخ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ارے نہیں نہیں یہ آیت تو آج کے دور میں بالکل بھی اپلیکیبل نہیں. ہم تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ سوچنے لگ جاتے. نہیں, اطاعت انکنڈیشنل, دیٹ از اے بلیور. یہاں پر یہ بات ہوتی ہے, پھر وہ جو ہے ایمان لائے. اب نیکسٹ آیت لیتے ہیں, آیت نمبر 16. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کل یعنی اے نبی کہہ دیجئے, کیا تعلمونا, کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو بدینکم, ساتھ تمہارے دین کی. اب یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے بدو کیا کہہ رہے تھے, ہم تو مسلمان بن گئے اور ہمارا درجہ تو اور مسلمانوں سے بڑھ کر ہے, کیونکہ نبی تم نے ان کو مسلمان جنگ کر کے بنایا ہے, ہم تو خود ہی جو ہے وہ سبمٹ کر دیا اپنے آپ کو, اور ہم تو خود ہی ایمان لے آئے, تو ہمارا درجہ بڑا ہے نا, ہمارا دین لانا بڑا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو تمہارے دین کی, یعنی اللہ کو نہیں معلوم تمہارے دل میں کیا ہے, تم کس طریقے پر ایمان لائے, تم کس فائدے کو دیکھ کر کے ایمان لائے, تم واقعی وہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہو اور تمہارے کام میں نبی کی پیروی ہے, تم اللہ کو بتاتے ہو. اللہ اکبر, جو بھی معافی صدور ہے. ویری ٹرو انیسا, آپ کے لفظ اور میرے لفظ میچ کر گئے بالکل. آپ نے سیم ٹائم پہ جو ہے یہاں پر بھی معافی صدور لکھا اور میرے زبان سے وہی نکلا, الحمدللہ. تو وہ اللہ کو تم بتاتے ہو کہ تمہارا دین لانا بہت بڑی بات ہے, اور تمہارا کیسے تم دین لائے, تم اللہ کو بتاتے جو بھی معافی صدور ہے, تمہارے سینوں کے بھید جانتا ہے. اور کیوں نہ جانے, جو یہاں اہم بات بتائی جا رہی ہے, کیوں نہ جانے, واللہ, اور اللہ یعلم, وہ تو جانتا ہے, ما فی السماواتی, جو کچھ آسمانوں میں, وہ ما فی الارض, اور جو کچھ زمین میں. یعنی اتنے بڑے آسمان میں جو کچھ ہے وہ رب جانتا ہے, تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت اور تمہارے دلوں میں کس طریقے کا ایمان ہے وہ نہیں جانے گا؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. اب دیکھیں آسمان کتنا بڑا ہے, اور آسمان ایک ہی نہیں 7 ہے. اللہ کہتے جو کچھ 7 آسمان ہے, کیا کچھ نہیں ہے 7 آسمان میں. پہلے آسمان کوئی انسان ڈسکور نہیں کر پایا, وہاں پر ایک بلیک ہول ہے جس میں ابھی تک اس کو پتا نہیں ہے کیا کیا ہے, اور کتنے پلانٹ ابھی بھی ڈسکور ہو رہے ہیں. انسان ایک پہلے آسمان کو پوری طریقے سے احاطہ نہیں کر پایا, اور وہ رب 7 آسمان کو جانتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو 7 آسمان کو جانتا ہے انسان, کیا تیرے دل کو نہیں جانے گا؟ تو اس کو بتائے گا کہ تیرا دین کیسا ہے, تیرے دل میں کیا چل رہا ہے, تیرا دین کس لیول کا ہے. کیونکہ بدو قوم یہی نسل سے ہم کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے نا کہ ہم جو دین لائے ہیں وہ بڑھ کر ہے, بڑھ کر. کیونکہ دیکھیے ہم بڑے لوگ ہیں, ہم دین پر جو آئے ہیں وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت دوسروں کے. ہم تو مہاجرین کی کیٹیگری میں جانا چاہیے, ہے نا. اللہ کہتے
وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں جو تمہارے دل میں. واللہ اور اللہ بکل شیء علیم، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو تمہارے دین کی؟ تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. یہ کیا کہا گیا؟ اللہ سب جانتا ہے، تاکہ جو کوئی جو بولے سوچ کے بولے کہ کیا وہ ہمارے دل کی آواز ہے جو ہم زبان سے بولتے ہیں نا، تو وہ کیا میرے دل کی آواز ہے؟ واقعی میں وہ چیز کو فیل کرتی ہوں جو میں بول رہی ہوں، صحیح میں جو میں کلمہ پڑھ رہی ہوں واقعی وہ میرے دل میں ہے، واقعی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میری زبان پہ ہے وہی میرے دل میں ہے. اللہ جانتا ہے اور انسان بھی جانتا ہے. اللہ جانتا ہے اور انسان. تو سوچ سمجھ کے بات کرنا. ہاں، تو جو کوئی جو بولے سوچ کے بولے کہ کیا وہ ہمارے دل کی آواز ہے. یہ اوپر اوپر سے ہم شور مچائے کہ ہم سچے مومن ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. صرف شور مچانے سے بات نہیں بنے گی، اطاعت کرو گے پتہ چل جائے گا. کام کرو. اللہ کہتے ہیں لپ سروس مت دو، اور منافقوں کو عادت ہوتی ہے نا لپ سروس کی، وہ بہت زیادہ لپ سروس کرتے تھے، یعنی باتیں اوپر اوپر کی باتیں کرنا. لیکن کیا اللہ کیا کہتے ہیں؟ کام کر کے بتاؤ تو مانو. باتیں تو خوبصورت باتیں بہت سے لوگ بنا لیتے ہیں، مگر اللہ کیا چاہتے؟ کام کر کے دکھاؤ، اور میں سب کچھ جانتا ہوں تمہارے اندر کا. تو یہ آیت سمجھ میں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ کل ان سے بولو کیا یہ بدو قوم مجھے بتائیں گے ان کے دین کے بارے میں جو بمافی صدور ہے، سب کچھ ان کے دل کے حال کو جانتا ہے، اور وہ کیوں نہ جانے جو آسمان اور زمین کو جانتا ہے، اور وہ ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. تمہارا معاملہ ایسے رب کے ساتھ ہے، تم کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسے چھپا نہیں سکتے. جیسے کل کی آیت ہم نے سٹاپ کر دی تھی نا، تبل السرائی پر ہم نے سٹاپ کر دی تھی، کہ نیکسٹ ٹائم میں جو ہے آپ کو بتاؤں گی کہ وہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ تبل السرائی سامنے آئیں گے. تمہارا جو معاملہ ہوگا نا سیکرٹ پر ہوگا، پوشیدہ چیزوں پہ جو تم نے کیا، چھپے ہوئے دل میں، ظاہری معاملات پہ تمہارا فیصلہ نہیں ہوگا. اللہ تمہارے ہر فیصلے میں تمہاری نیت دیکھے گا. کل یہ آیت پہ ہم نے سٹاپ کیے تھے. وہی بات یہاں پر آئی، ایسے رب کے ساتھ جو تمہارے سیکرٹس کو جانتا ہے تمہارا معاملہ ہے. تو تم ایمان لائے نہیں لائے، تم رواجی مسلمان ہو یا شعوری مسلمان ہو، یہ تمہارا رب اچھی طرح جانتا ہے. آیت نمبر 17 لیتے ہیں. اب آیت نمبر 17 میں دیکھیے کیا بات ہوئی. اب یمنون، وہ احسان جتاتے ہیں. کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں یمنون، وہ احسان جتاتے ہیں. وہ یعنی وہ بدو، وہ مدینہ کے آؤٹسکرٹ میں رہنے والے بدو، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی تھی بات وہیں آ گئی آیت نمبر 14 پہ، کہ وہ عربی، ان کو اللہ عربی کہتے ہیں نا، وہ جتاتے ہیں کیا؟ یمنون، احسان جتاتے ہیں علیکہ، آپ پر، یعنی بار بار آ کر آپ کے پاس احسان جتاتے، دیکھو ہم مسلمان بن گئے، دیکھو ہم مسلمان بن گئے، ہاں تو ہمارے ساتھ اچھا، دوسروں سے اچھا معاملات کرو، صدقات کے مال ہم کو زیادہ دو، ہم زیادہ اہل ہیں، ہاں کیونکہ بنا جنگ کیے دیکھو تمہاری بات پہ ہم مسلمان ہو گئے. تو بار بار احسان جتاتے ہیں ان کے اسلموا، وہ اسلام لے آئے، کہ وہ مسلمان بن گئے. اے نبی ایسے لوگوں کو بولو، کل کہہ دیجئے، لا تمنو، نہیں تم احسان جتاؤ، الیہ مجھ پر، اسلامکم، تمہارے اسلام لانے کا، یعنی جو اسلام لے آئے ہو تو مجھ پہ کیوں احسان جتا رہے؟ تو تمہارے اپنے فائدے کی چیز ہے. کریکٹ. اور ایک بات میں بتا دوں، نبی ان کو بولو کہ یہ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ اللہ یمنو، وہ احسان کرتا ہے علیکم، تم پر، ان کی ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی، للایمانی، لیے ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر کہ تم سچے ہو اس بات میں. تم خود ہی سمجھ لو گے واقعی. تو دیکھیے بعض وقت نا کبھی کبھی، جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل، اس آیت پہ آپ ورڈ ٹو ورڈ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ بدو قوم کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں بار بار احسان مت جتاؤ، تم نے کوئی احسان نہیں کیا اللہ پہ، بلکہ اللہ نے احسان کیا تم کو کہ تم کو جو ہے مسلم ہونے کی توفیق دے دی. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے تم کو توفیق دے دی، اللہ نے تم کو اسلام دے دیا، یہ بہت بڑی چیز. اللہ نے تم کو اس کا رسول دے دیا. ورنہ سوچو اگر اللہ تم کو پیدا کر دیتا، پھر وہ چاہتا کہ تم اس کے حساب کے کام کر کے آؤ، اور وہ تم کو کچھ نہ بتاتا، نہ کتاب بھیجتا، نہ رسول بھیجتا، تو تم کو کیسے پتا چلتا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ؟ یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے تم پر، احسان ہے کہ اس نے کتاب دے دیا، اور اس کو سکھانے کے لیے ایک ٹیچر، پروفٹ دے دیا، کہ
جاؤ بتاؤ بھی, تو دیکھو کتاب بھی ہے, فارمیٹ بھی ہے, سلیبس بھی ہے, ٹیچر بھی ہے, اور آپ تم دیکھ سکتے ہو کہ اللہ کی پسندیدہ چیزیں کون سی ہے جس کو کر کے میں جنت پالوں, اور کون سی چیزیں نہ کروں جس کی وجہ سے میرا داخلہ جہنم میں ہو جائے تو میں وہ نہ کروں. تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر, ورنہ اللہ تم کو بنا کر کے یہ چاہتا کہ بھائی چلو اس کی مرضی کے کام کر کے لاؤ, اور وہ تم کو بتاتا نہیں کہ اس کی مرضی کے کام کون سے, پھر تم کیسے اس کو راضی کرتے, کیسے تم اس کو راضی کرتے. تو اللہ نے تم پہ احسان کیا, ویسے ہی سسٹرز اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ آپ اور یہ میں, آپ پر بھی احسان ہے اور مجھ پر بھی. آپ یہ نہ سمجھنا کبھی کہ ان کلاسز میں آ کر کے یہاں کے نمبر بڑھا کے آپ کو اقرا پہ یا مجھ پہ احسان کرتے ہو, یا اللہ پر احسان کرتے ہو, یا اس کے رسول پر احسان. پلیز, بلکہ اللہ تم پر احسان کیا کہ تم کو پورے ورلڈ سے چن چن کے لا کے یہاں بٹھا دیا. یا اللہ نے ہم پر احسان کیا, مجھے بھی یہاں آنر دیا کہ میں آپ کو تعلیم دے سکوں, مجھے علم دیا, مجھے کیپیبل بنایا کہ میں آپ کو کچھ سکھا سکوں. یہ اللہ کا احسان مجھ پر. اور آپ جو یہاں پر آتے ہیں یہ آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں, اللہ پر نہیں, اور اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو لا کے بٹھا دیا. ورنہ آپ سوچو اس وقت آپ کیا کر رہے ہوتے اگر ان کلاسز سے نہ جڑے ہوتے, ان کلاسز میں نہ ہوتے, تو دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت سی سارے لوگ اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. مگر آپ یہاں پر بیٹھ کے جو کر رہے ہیں تو آپ امید رکھ سکتے ہیں اس چیز کی جو وہ نہیں رکھ سکتے. آپ کو امید ہے یہاں جنت پانے کی جو وہ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہی ہوئی نا آپ پر اور ہم پر. تو اللہ ہم پر احسان کیا, یہ قرآن ہم کو دے دیا, یہ طریقہ کار. اب دیکھیے کتنا لائٹلی سلیبس ہو گیا, کتنے آسان طریقے پہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سکھائی جاتی ہے. پوری اکٹھا جمع کر کے ہر جگہ سے انفارمیشن لا کے آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اور آج اللہ نے ہم کو ایسی ٹیکنالوجی بھی دے دیا, ایڈوانس ٹیکنالوجی. ورنہ آپ سوچیں کہ اگر ہم 40-50 سال پیچھے ہی چلے جائیں تو ہمارے جو اینسسٹرز تھے, ہمارے باپ دادا تھے, ان کو یہ چانس ملا تھا جو چانس ہم کو مل رہا ہے کہ ہم اس طریقے پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام سے اپنے لیونگ روم میں, اپنے ڈائننگ روم میں, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سن رہے, وہ بھی اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنی ڈیپتھ, اتنی ریفرنسز کے ساتھ. یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. شکر گزاری کرو. شکر گزاری کیسے کرو گے؟ وہی اطیع اللہ و اطیع الرسول کر کے. کیونکہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر گزاری کرو گے تو پھر میں تم کو زیادہ دوں گا, تم کو زیادہ توفیق دوں گا, تم کو زیادہ ہدایت دوں گا جو تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ہو. اللہ نے یہاں پر ان کو یہ بتا دیا کہ اللہ نے تم کو تم پر احسان کیا ہے, تم کو ہدایت دے کے لیمانی, یعنی اللہ نے تم کو ایمان کی ہدایت دے دی, ان کو تم صادقین, اگر کہ تم سچی اس بات کو سمجھ سکو. تو بعض وقت آپ کچھ کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کر لو, تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں, بعد میں احسان جتانے لگتے کہ دیکھو کرنے پر کتنی مشکل پیش آئی. ایسا بھی ہوتا ہے نا, جیسے کوئی آپ کو دین کا کوئی حکم فالو کرنے کو کہہ دے کہ بھائی دیکھو سود نہ کھاؤ, ایک حرام, یعنی ایک حرام بات ہے یہ, قرآن بتا دیا کہ بھائی سود کا مال نہ کھاؤ, کوئی بھی ایک حرام میں سے چیز اٹھا لو. تو جب وہ لوگ سٹاپ کر دیتے تو مصیبت پریشانی آتی, تو پھر آ کے کہتے بھائی تم نے تو مشکل میں ہم کو ڈال دیا, دیکھو تم نے بولے تھے نہیں کرو, ہم تو کتنا پرابلم میں آ گئے. یا دین کا کوئی بھی ہے کام جو آپ نے کسی کو بتا دیا اور وہ شخص وہ کر رہا ہے تو اب پرابلم آ رہی ہے, ہماری زندگی دوبر ہو گئی. بھائی کس پر احسان کر رہے ہو؟ تم نے اگر سود کھانا بند کیا ہے تو اس میں بھلا کس کا ہوگا؟ تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت سنورے گی. تم وہ انسان کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو کہ دیکھو کہاں پر تم نے لگا دیا اور میں کتنی مصیبت میں ہوں اور سیلف پٹی کا شکار ہو گئی ہوں, میں کیا کروں؟ میں کس پر احسان کر رہے ہو؟ اپنے آپ پر. اگر آپ نے کوئی اللہ کی اطاعت کی ہے, حرام کام چھوڑ دیا ہے, نیکی کر رہے ہو, تو فائدہ کس کا؟ آپ کا ہی نا. یا کوئی کہے دیکھو ابھی میں 4 کلاسز اٹینڈ کرتی ہوں, کیا کروں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ لبنا باجی کی تم نے لنک شیئر کیا, وہ تو 4 کلاسز میں اٹینڈ کرنے بولتی ہے, تو میں تو اٹینڈ کرتی ہوں, اب میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دوسرے کام کے لیے, میں کیا کروں؟ کیا کروں مینس آپ کا فائدہ ہے اس میں, ہمارا کون سا فائدہ ہے اس میں؟ کریکٹ, آپ کا فائدہ ہے, آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنورے گی, آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو. سو نبی
بولو تم نے مجھ پر احسان نہیں کیا، ان کو بولو بلکہ اللہ تم پر احسان کیا صحیح راہ تم کو دکھا کر. جیسے اہل جنت جنت میں جا کر کیا کہیں گے پتا ہے آپ کو؟ اہل جنت جنت میں جا کے کیا کہیں گے؟ آیت نمبر الاعراف کی 43 ایز اے ریفرنس لگائے باجی یہاں پر، اور وہ ہم کو یہاں پتا چلتا ہے وہ کیا کہیں گے. الاعراف کی آیت میں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَنَزَعْنَا، اور نکال لیں گے ہم، ما جو فی صدورہم، ان کے سینوں میں، یعنی جنت میں جانے والوں کے دلوں میں، من گل، کوئی کینہ، تجری، بہتی ہوگی، من تحتہم الانہار، جس کے نیچے سے نہری. اور وہ جب جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقالوا، اور جنتی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تمام تعریف شکر لیے اللہ کے. کیوں؟ الذی، وہ جس نے، ہدانا، ہے نا، جس نے ہدایت دے دی ہم کو، رہنمائی کی، لہذا اس کی، یعنی اس نے توفیق دے دی. وما، اور نہیں، کنہ تھے ہم، لی، جو ہے نہت دیا، کہ ہم ہدایت پاتے، لو، اگر، لا، نہ ہوتا، ان، یہ کی، ہدانا، ہدایت دیتا ہمیں، اللہ، اللہ. اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو جنت میں جا سکتے کیا؟ پہنچ پاتے کیا؟ تو جو جنتی ہوں گے، جو جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کریں گے اور الحمدللہ الحمدللہ یہی کہتے رہیں گے. جیسے ہماری سانس کیسی ہوتی ہے نا، جب ہم وہ انہلیشن ایکسلیشن کرتے ہیں، تو جب ہم بریدنگ کرتے ہیں تو کیسی آتی ہے نا، اور اندر گھسیٹتے ہیں سانس کو باہر، تو جیسی سانس آئے گی ویسے الحمدللہ ان کی زبان سے جاری ہو جائے گا. سانس کے ساتھ جیسے ہماری سانس جو ہے انہیل کریں گے الحمدللہ اور ایکسیل کریں گے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر نابینا فار دی ورڈز. انہیلیشن اور ایکسیلیشن میں الحمدللہ نکلے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے شکر گزار ہوں گے کہ اللہ تو اگر ہدایت نہیں دیتا تو ہم یہاں پر پہنچتے کیسے؟ ہم تو ہیل فائر میں چلے جاتے. تو یہ اللہ کا احسان ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اہل جنت جنت میں جا کے الحمدللہ کہیں گے، جو اللہ نے ہم کو ہدایت دی تو یہاں پر پہنچ گئے. اگر تم سچے ہو تو تمہیں خود پتا چل جائے کہ یہ اللہ کا احسان تھا تم پر راستہ دکھا کر. واقعی سوچیں تھوڑی دیر کہ آج آپ کلاسز میں 2.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں. مجھے پتا ہے کبھی کبھی جو عمر والی عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے پیر بھی جام ہو جاتے ہوں گے، کریکٹ. جب میں بھی تھوڑی دیر کے بعد کھڑی ہوتی ہوں تو میرے بھی پیر بڑے درد ہوتے ہیں. لیکن یہ میں کوئی احسان جو ہے کسی پر نہیں کر رہی ہوں، نہ آپ پہ کر رہی ہوں نہ کسی پہ کر رہی ہوں، اپنے آپ پہ کر رہی ہوں. ابھی جو ہے کہ اگر میں اس راستے کو فالو کی تو ایسا بھلا میرا ہی ہونے والا ہے. مجھے پتا ہے میں کسی پہ احسان نہیں کر رہی ہوں، یہ میرے اپنا فائدہ ہے. اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کیا، ان کن تم صادقین، تم خود ہی جان دو گے نا، تم سچے ہو تو سمجھ میں تم کو اپنے آپ آ جائے گی یہ بات. ہاں، تو ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے. لاسٹ آیت اللہ کہتے ہیں، آیت نمبر 18، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، غیب السماواتی، غیب آسمان کا، والارضی، اور زمین کا، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھ رہا ہے، بما، ساتھ جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. تم جو بھی کام کرتے ہو اللہ کو پتا ہے. جو آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہے تو کیا تم جو کرتے ہو چھپ کر کے وہ نہیں جانے گا؟ تمہارے سارے اعمال کو اللہ خوب جانتا ہے. کیوں؟ وہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے. کیوں؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 کا ریفرنس لگائے. اینڈ واٹ ڈز اٹ سے؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 5 کیا کہتی ہے؟ اللہ، خبردار، انہم، بے شک وہ، یسنون، وہ دوہرے کرتے ہیں، صدورہم، سینے اپنے، لیستخفوا، تاکہ وہ چھپا سکے، منہ، اس میں، اللہ، خبردار، ہی نہ، جس وقت، یستغشون، وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم، کپڑے اپنے، یعلم، وہ جانتا ہے، ماں، جو یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو یعلنون، وہ اعلان کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، علیم بذات الصدور. آگے بڑھ، یہ ہمارا ریفرنس کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ دلوں کا بھید جاننے والا. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ کیوں نہ جانے گا تمہارے بارے میں، ہے نا. وہ کب سے تم کو جانتا ہے؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 32 کا ریفرنس لگائے. اللہ تمہارے بارے میں کب سے جانتا ہے پتا ہے؟ کب سے؟ کتنا؟ یعنی پہلے سے جانتا ہے، جب تم جو ہے بہت چھوٹے ہیں. یعنی ایسا ہوتا ہے نا، ماں کیسے کہتی ہے کہ ارے اگر بچہ ماں کے پاس آ کے بڑا ہی مارتا ہے نا کہ دیکھو لوگ میری کتنی تعریف کرتے ہیں اور اکڑتے ہیں، ہے نا، دیکھو میری واہ واہ ہو رہی ہے، تو ماں باپ پہ کیا
جو ہے کہ ریئیکشن ہوتا ہے. ارے چپ بیٹھ, میں تجھے تب سے جانتی ہوں, ہاں جب سے تو پیدا ہوا ہے نا, جب سے تو پیدا ہوا میں تیری ماں ہوں, میرے کو تو زیادہ معلوم ہے بھائی. تو لوگوں کے سامنے ڈینگے مارنا, تو لوگوں کے سامنے بڑی بڑی بات مارنا, بوسٹنگ کرنا, ہاکے مارنا, مجھے مت بتا, میں نہیں جانتی تو کیا ہے. ماں باپ ایسے ہی کہتے ہیں نا, جب ہم کسی کے سامنے جو ہے وہ ڈینگے مارے یعنی اپنے کام کی, تو ماں باپ یہی کہتے ارے چپ کر, ہم لوگ کو معلوم ہے تو کیا ہے, چل چپ بیٹھ, دوسروں کو بتانا. ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہتے ہیں. دیکھیے کہ عالم, دیکھیے اس میں جو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا لیسن, ہوا عالم, یہاں سے سٹارٹ کیجیے گا باجی پلیز. ہاں یس, واسع مغفرتن کے بعد جو تو ہے اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کیسے تم کو نہیں جانوں گا. ہوا وہ یعنی اللہ عالم, وہ زیادہ جانتا ہے بکم تمہیں, اس جب انشاءکم اس نے پیدا کیا تمہیں, اس نے پیدا کیا نا تم کو, وہ نہیں جانے گا. من الارض زمین میں, وہی جب تم تھے تم اجنتن جنین تھے فی بطون پیٹھوں میں امہاتکم اپنی ماؤں کے. چپ کر, ماں کیا کہہ رہی ہے, ارے تو چپ رہے, میں نے تجھے بچپن سے پالی ہوں, میں جانتی ہوں. ابھی اللہ کیا کہتے میں تو تجھے تب سے جانتا ہوں جب سے تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا. چپ کر, تیری ماں کے رحم میں تیری ماں بھی نہیں جانتی تجھے کہ تو کیا تھا, میں تجھے تب سے جانتا ہوں. اتنا ہی نہیں, اگر کوئی اپنے آپ کو پاک بات سمجھے تو اللہ یہ کہہ رہے چپ رہے, میں تجھے تب سے جانتا ہوں, ہاں جب سے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. فلا پس نہیں تو زد کو پاک ٹھہراؤ, انفسہم اپنی نفسوں کو بہت پاک نہیں ٹھہراؤ. ہوا وہ عالم, وہ زیادہ جانتا ہے بمن اتقا, کہ اسے جس نے تقوی اختیار کیا. اللہ جانتا ہے کون اچھا ہے کون برا, وہ تم کو تب سے جانتا تھا جب تم جنین کے فارم میں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تھے. اور اتنا ہی نہیں, وہ تو تم کو تب سے جانتا ہے جب تم روح کے فارم میں عالم ارواح میں پڑے تھے. اللہ وہ اکبر, جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا, تم جب پیدا ہوئے تو تمہاری ماں تم کو جانی, جب تم اس کے وomb سے باہر نکلے. لیکن اللہ تو تم کو تب سے جانتا ہے تم جنین کے فارم میں تمہاری ماں کے پیٹ میں تھے, اور اس سے پہلے جب تم عالم ارواح میں تھے. جسٹ کیپ کوائٹ, اللہ سے اپنے آپ کو پاک مت سمجھ, میں تجھے تب سے جانتا ہوں. اللہ سب جانتا ہے کون پاک باز ہے اور کون نہیں. جسٹ کیپ کوائٹ. ایسے رب کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوا ہے. یہ صورت ہمیں آداب سکھاتی ہے نا. یہاں پر کہا نا اللہ بصیر بما تعملون, جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور اینڈ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صورت ہمیں آداب سکھاتی ہے, مینر سکھاتی ہے, تو اللہ رسول اینڈ لوگوں کے ساتھ ہے نا. تم احسان نہ جتاؤ, اللہ کا احسان ہے. یہ بھی چیز کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتی ہوں. جس نے تم کو راہ دکھائی, فار ایگزامپل ماں باپ جب بچوں کو ہوم ورک کرنے کہتے ہیں تو کہتے دیکھو کر لیا ہم نے. بچے کرتے ہیں نا, ماں باپ جب بچوں کو کوئی ہوم ورک دیتے کہ بیٹا ہم لوگ باہر جا کے آ رہے ہیں, تم لوگ یہ ہوم ورک کر لینا, ہم لوگ جیسے آئیں گے تم ہم کو بتا دینا. تو بچہ جب ہوم ورک کر لیتا ہے تو پھر وہ جتاتا ہے دیکھو ڈیڈی, دیکھو پپا, میں نے ہوم ورک کر لیا. حالانکہ کس پر احسان جتاتے ہو, ان کا یہ پڑھنا لکھنا ان کے خود پر احسان ہے نا, بلکہ ماں باپ کا احسان ہے جو ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کرتے ہیں. ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ جب بندہ کوئی اچھے عمل کرتا ہے تو وہ خود پر احسان کرتا ہے, اور اللہ نے اس کو ہدایت دے کے احسان کیا اس پر کہ بھائی تو جنت کما. یہ ہے اس کا معنی. الحمدللہ we stopped, we've completed Surah Hujurat here. Alhamdulillah on right on time. Inshallah we'll start with Surah Qaf. پلیز پوچھ لیجیے باجی, اور پھر میں یہاں سے آپ کو دعا پڑھا دیتی ہوں. اوکے باجی. سسٹر امید کرتے ہیں آپ سبھی کو آج کی کلاس میں جوازی نے سورہ الحجرات کے آیت نمبر 13 سے شروع کی تھی, اور الحمدللہ ہماری سورہ الحجرات کی صورت کمپلیٹ ہوتی ہے تفسیر اس کی. امید کرتے ہیں آپ سبھی کو کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. باجی جیسا ہم نے شان نزول اسٹارٹ کیا تھا کہ اردو کو ہم اس طریقے سے آتے کہ ڈس ریسپیکٹفلی وہ کھڑے ہو کر بلاتے ہیں نبی کو, اور وہیں پر آ کر پھر ختم ہو جاتی ہے نا سورہ کو بتا رہے. یہاں پر تحمل اور اثر کی بات ہے نا. اگر انسان اپنے آپ کو بڑی چیز مانتا ہے, اور خاص طور پر جب ہم دیندار تھوڑے سے بن جاتے ہیں نا مجھے بھی, تب ہم میں یہ پرابلم آنے لگ جاتی ہے کہ میں تو بہت پاک باز ہوں, ابھی تو میں جو ہے تہجد گزار ہو گئی, میں تو قیام اللیل پڑھی, میں تو روزے رکھتی ہوں, نوافل کی کثرت کرتی ہوں. تو لوگوں کو پھر ہے نا ایسے دیندار اپنے نظر میں حقیر جاننے لگتے ہیں. تو اللہ پھر ان کو جواب دیتا ہے. وہی جو سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کو بتایا کہ چپ رہے, مجھے پتا ہے تو کیا ہے, مجھے پتا ہے, میں تجھے تب سے جانتا ہوں جب سے تو اپنی ماں کی جنین کے فارم میں تھی, اپنے ماں کے رحم میں, یا میں تجھے تب سے جانتا ہوں تو عالم ارواح میں تھی. جسٹ کیپ کوائٹ. ہم میں سے کوئی بھی
اکڑ نہیں سکتا ہمارے رب کے آگے، وہ ہم سب کو جانتا ہے۔ بالکل بے شک۔ جی باجی الحمد للہ آج کلیئر میسیجز بھی آ رہے سسٹرز کے، دعا پڑھا دیجیے، ہم اناؤنسمنٹ کرا دیتے باجی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر باجی for giving all of us wonderful tafsir of Surah Al-Hujurat.